جی سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ زندگی کا شکریہ، وہ سے دوبارہ نہیں ملنا۔ میں تو آپ لوگوں سے بار بار کہتی ہوں قدر کیا کیجئے کہ اس نے دوبارہ نہیں ملنا۔ جب آپ لوگوں کو ایک صبح نصیب ہوتی ہے، اٹھیے، اللہ پاک کا شکرانہ ادا کیجئے، اس نے ہمیں ایک صبح اور موقع دیا۔ کہا جاتا ہے نا، جب آپ سو جاتے ہیں تو جو روح ہے وہ جسم سے پرواز کر جاتی ہے، وہ دوبارہ آپ کے جسم کے اندر آئے گی نہیں آئے گی، آپ کی دوبارہ سے وہ سسٹم کے ساتھ چلے گی نہیں چلے گی، کتنی بڑی مسٹری ہے۔ آپ کے بس میں آنکھ کھولنا بھی نہیں ہے، اٹھ کے پہلا سانس لینا بھی آپ کے بس میں نہیں ہے۔ انسان کس زوم پہ اتراتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کوشش کریں، اور یہ آہستہ آہستہ آپ کریں۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک زمانے میں بہت تکلیف میں تھی، بہت تکلیفوں میں میری زندگی تھی، تو مجھے ایک میری بہت پیاری نیبر ہوا کرتی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ سامیہ ایک کام کرو کہ جو ہے نا وہ کوشش کرو کہ آپ اللہ کا شکرانہ بہت ادا کیا کرو، اور ہر بات پہ شکر الحمدللہ کہا کرو۔ اچھا، میرے یہ بات کوشش سے نہیں ہوتی ہے، میں نے اس کی آہستہ آہستہ، میں نے کہا باجی مجھ سے نہیں ہو پاتا، انہوں نے کہا اس کی کوشش کرتے رہو، اور یقین کیجئے کہ آہستہ 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 وہ شکر الحمدللہ میرے اندر سے نکلنا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک پریکٹس کرنے کی بات ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ انسان، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم ایک خطا کے پتلے ہمیں کہا جاتا ہے۔ کوشش کریں سونے سے پہلے، چاہے آپ وہ نہ دل سے کریں، لیکن جب یہ کوشش کرتے جائیں گے اندر کی دھلائی ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے اپنی روح کو اندر باور کرانا ہے کہ میں سب کو معاف کر کے یا سونے جا رہی ہوں یا سونے جا رہا ہوں، کیونکہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس روح واپس آتی بھی ہے رات کو کہ نہیں، اس کو صبح نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو جب اللہ پاک نے انسان کو ایک اتنا سا بھی اختیار نہیں دیا ہوا کہ آنکھ بند کر کے وہ کھل بھی نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم ہے، کس چیز پہ ہم زوم کر سکتے ہیں، کس چیز پہ ہم اعتراض سکتے ہیں، کس چیز پہ ہم فخر کر سکتے ہیں؟ خوبصورت بنایا ہے تو بھی مٹی میں مل جانا ہے، بہت امیر بنایا ہے ایک ہی طرح کے کپڑوں میں، جو جس مذہب کے تحت پیدا ہوا، ہندو ہیں، آپ کے سامنے رشی کپور، کتنا بڑا نام، اور جلا دیے گئے۔ وہ جو تھیں شری دیوی جو تھیں، آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نام، محلوں جیسا گھر جلا دیا جاتا ہے، ہمیں دفنا دیا جاتا ہے۔ مطلب ہر مذہب کا ایک اپنا ریچول ہے جو کہ جس کو وہ فالو کر رہا ہوتا ہے۔ جب اینڈ سب کا اپنے جس بھی مذہب کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ یا جلا دیے جائیں گے یا دفنا دیے جائیں گے۔ میرا خیال ہے تیسری تو کوئی صورت نہیں ہے۔ تو دفنا دیے جائیں گے، مطلب حد ہوتی ہے یار کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنے اوپر مٹی کا جھونکا، سنیزنگ شروع ہو جاتی ہے، الرجی شروع ہو جاتی ہے آندھی چلنے سے، اور منو مٹی کے نیچے آپ کو گھر والے چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ سکیری سی بات ہے، بہت خوفناک سی بات ہے، لیکن جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوگا، اس کو اس منو مٹی میں جانے کا خوف نہیں ہوگا، وہ ہر وقت تیاری میں ہوگا کہ میں کسی وقت بھی جا سکتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں یہ نہیں کہتی میں مضبوط ایمان والی ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے مرنے سے، کیونکہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، مجھے بعد کے عذاب کا بہت اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس عذاب سے محفوظ رکھیں کہ گنہگار تیرے بندے ہیں۔ تو میں کسی سے بات کر رہی کہ مجھے اپنی ول پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اولاد تو ہے نہیں میری، پھر میرا رشتہ بھی کوئی نہیں سوائے میرے جو بہن بھائی ان کے بچے، یا میری والدہ بھی حیات ہیں، باقی تو ہم آل سنگل۔ تو میں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ چیزیں اپنی زندگی میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد ان پہ اختلاف نہ ہو کسی کا۔ تو میرا بیٹا میرے پاس جو محمد ہے، محمد بھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میری بہن کا بیٹا ہے، اور میں نے اس کو ایک دن کا اپنی بہن سے لیا تھا،
اور جو ہے وہ اس کا نام پہ میں نے محمد رکھا. مجھے شوق تھا کہ وہ بچہ قرآن حفظ کرے. وہ بھی میرا لالچ کیا تھا کہ میری بخشش کا سامان ہو جائے گا, کہ میں بخشی جاؤں, چاہے میں زندگی میں شاید اس اسلام کے راستے پہ میں زندگی نہیں گزار سکی, میں وہ فرائض اس ڈیڈیکیشن سے ادا نہیں کر سکی, رب مجھے معاف کرے. تو جو ہے لالچ یہ تھا کہ محمد کے قرآن حفظ کرنے کے صدقے شاید اللہ بخشش کر دے. تو اس نے بھی, محمد نے بھی اپنی ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. کبھی کبھی جب اس پہ مجھ پہ غصہ آتا ہے تو سب سے پہلے میرا ہی نام اس لسٹ سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے, کیونکہ اس نے جنت میں لے کے جانے والے جو ہیں ان کی ایک لسٹ اس کے پاس ہے کہ یہ نام جنت میں اس کے ساتھ جائیں گے. بچہ ہے ابھی, کیونکہ ہی از ماشاء اللہ ناؤ 13 years old, اور جو ہے تو وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا پنکی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں, یہ بھی ایک آپ لوگوں کو عجیب سی بات لگے گی, ہی ڈونٹ کال می خالہ, ماسی یا ماما. بچپن سے مجھے پنکی کہتا ہے, کیونکہ میری ماں مجھے پنکی کے نام, بچپن میں میرا ہے ہی نک نیم, بہت زیادہ لوگ مجھے پنکی کے نام سے جانتے ہیں. تو مجھے کہتا ہے پنکی, لوگ زندگی کی باتیں کرتی ہیں, آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں, آپ کیوں ول کی بات کر رہی ہیں. اس کو شاید برا لگا ہوگا یا ہوا ہوگا, حالانکہ اس کو میں سب سے زیادہ انسینٹیو دیتی ہوں کہ تمہیں بہت کچھ مل جائے گا میرے جانے کے بعد, تم دعا مانگو کہ بس میں کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں اور مجھے اللہ میاں چلتے پھرتے دنیا سے لے جائے. مجھے بہت بڑا خوف ہے میرے اندر. تو مجھے کہتے ہیں پنکی لوگ زندگی کی باتیں کرتے ہیں, آپ کیوں مرنے کی طرح باتیں کر رہی ہیں. وہ دیکھ رہا تھا, میں لائر سے ہی بات کر رہی تھی کہ میں نے کہا جی جیسے یہ دن گزرتے ہیں تو میں آپ سے ایک میٹنگ رکھتی ہوں, مجھے بتائیں کہ میں اسلام کے حساب سے جو میری تھوڑے بہت جو میرے اثاثہ جات ہیں, اور میں تو آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ جس کے جتنے کم اثاثہ جات ہیں اتنا ہی کم بٹوارا ہے اور اتنا ہی کم آگے جا کے ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو اللہ پاک جو ہے وہ جتنے اثاثے کم ہوں گے اتنی ہی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بھی اتنا ہی کم ہوگا. تو مجھ سے وہ بچہ بڑا خائف ہوا کہ جو ہے یہ کیا بات ہوئی. میں کہ بیٹا یہ ایک بات ہے, کیونکہ زندگی ہر زمانے سے انپریڈکٹیبل تھی, لیکن اب جتنی انپریڈکٹیبل ہو گئی ہے, جب مجھے ہر ہفتے آپ لوگوں سے ملنے کا چانس ملتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب میرے اندر یہ چینج آیا ہے کہ میں ہر باری اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے پھر سے موقع دیا مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا, مجھے آپ سے روبرو ہونے کا. کیونکہ زندگی اتنی غیر یقینی سی ہو گئی ہے, جس طرح ہمارے سامنے دنیا ریپ اپ ہوئی ہے, ایک شاید پہلے بھی ہوتی ہوں گی, اس طرح ریکارڈ پہ یہ اموات نہیں آتی ہوں گی. اب تو ایک مقابلہ تھا, جیسے الیکشن کے ریزلٹس آتے ہیں اس طرح ایک مقابلہ تھا, یہاں اتنے مر رہے ہیں, یہاں اتنے مر رہے ہیں, اچھا اس ملک میں اتنے کم مر رہے ہیں. مطلب عجیب سا ایک, مجھے تو یہ بڑی افسوسناک سی خیر یہ سچویشن تھی. تو جی اپنا جو ہے نا من دھو کے اپنا باطن صاف کر کے سونے کی عادت ڈال لیجیے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے نئے سیشن میں ایک نیا ریزولوشن کریں. تو میرے ساتھ یہ ریزولوشن کریں کہ بہت آپ نے بار سنا ہوگا کہ لوگوں کو معاف کر کے سوئیں. یاد رکھیں یہ آنکھ بند کر کے اس نے کھلنا ہے کہ نہیں کھلنا یہ بھی نہیں پتہ. تو پلیز اپنے زندگی میں جو ہے کہتے ہیں نا, جن کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے, واصف علی واصف کہتے ہیں کہ جن کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے ان کو اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹیں. یہی آپ کی کمائی ہے. نہ آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں کی قدر نہیں ہوگی. میں تو اس لیے چاہتی ہوں نا کہ میری 5 ہم بہنیں ہیں, 1 بھائی ہے, تو چلو ان کو پتہ ہو کہ پنکی نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں ڈیوائیڈ کر دی تھی, تاکہ بعد میں. ایک میری دوست ہیں بہت پیاری ہے, سمیرہ ان کا نام ہے, ان کو ایک میری شال بڑی پسند ہے, اس کا شال کا نام ہے شکارگاہ. جو ہے وہ شکارگاہ ان کو بہت پسند ہے. جو خواتین جانتی ہیں کہ شالز کے جو نام ہوتے ہیں, شکارگاہ کے اوپر ایک پورا جنگل بنا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ وہ وصیت میں چادر لکھ دوں. میں کاش وہ اتنی پیاری ہیں, ان پہ سے چادر وار کے میں پھینک دوں, پر پرابلم یہ ہے کہ وہ چادر مجھے بھی بہت پیاری ہے. تو میں نے اپنی بہن سے کہا کہ جو ہے جب مجھے کچھ ہو جائے تو یہ چادر ان کی ہے, یا آپ نے سمیرہ کو دے دینی ہے, چادر کسی اور کو نہیں دینی ہے آپ نے.
تو یہ میں جیسے کچھ چیزیں کسی کو جو پسند ہوتی ہیں تو یہ میں ان کے لیے کہہ چکی ہوں کہ یہ چادر جو ہے یہ ان کے نام کی ہے. تو خیر جو ہے یہ تو ایک مذاق کی بات ہے، نہ ان کو میری چادر کی ضرورت، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے اور اللہ ان کو اپنے مزید کرم کے اندر رکھے، اسی رحم کرم، اور اللہ نے ان کو اتنا بہت پیارا دل دیا ہے اس خاتون کو. تو خیر جی آگے چلتے ہیں ہم اپنے جو ہے ریزولوشن کی طرف، کہ کوشش کرنی ہے کہ رات کو معاف کر کے سونا ہے، باطن کو صاف کر کے سونا ہے. آہستہ آہستہ اس کو خود سے عادت پڑ جائے گی. جیسے مجھے شکر الحمدللہ یا رب کا شکر، پہلے میں فیک لگتا تھا، مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ میں جب دل میں انہیپی ہوں میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، کیونکہ اس وقت تو لگتا تھا نا کہ خوشیوں پہ تو ہمارا حق ہے اور ہم بھگت رہے ہیں، باقی لوگ اچھے ہیں، ہم کیوں دکھ میں ہیں. یہ تو زندگی کا فلسفہ اس وقت سمجھ میں آیا جب اللہ میاں نے اس علم میں ڈالا کہ تقدیر کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جا سکتی، تقدیر کے ساتھ کمپرومائز کر کے ہی چلا جا سکتا ہے. تقدیر تبھی آپ کو این آر او دے گی جب آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، تاکہ آپ اس کے ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ چیخو پکار نہیں کریں گے، آپ سیرنڈر کر دیں گے اس کی شرائط کے آگے، تقدیر کی شرائط کے آگے، تو تقدیر بھی آپ کو این آر او دے دے گی. تو یہ ہے تقدیر کا فلسفہ. پلیز میری اس بات پہ سوچئے گا اور اس پہ عمل بھی کیجئے گا. اللہ پاک کرے کہ میری اگر کوئی بات آپ کے دل پہ اثر کر جاتی ہے تو شاید اس کے ثواب میں، اس کے صدقے میں رب میری کتنی ساری مشکلیں آسان کر دیں گے. اور جو ہے جاتے وہی پھر آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہ جو نمبر ہے 0302444771، یہ آپ کو مجھ تک پہنچائے گا. اس نمبر پہ یقین رکھیے. اگر آپ اس نمبر کے علاوہ آپ کسی اور میڈیم سے سامیہ خان تک پہنچتے ہیں، وہ میں نہیں ہوں باخدا. میں صرف اس نمبر کے تھرو، اگر آپ بک ہو گئے ہیں یہاں سے جو آپ کو ڈیل کیا جا رہا ہے اس نمبر کے تھرو، اگر کوڈ بھی ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے، کوڈ 0302 ہونا چاہیے، تو آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہو چکے ہوئے ہیں. تو تھوڑا بہت کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، انتظار کر لیجئے. آپ کو اللہ پاک صبر کا پھل میٹھا دے گا، کیونکہ میں کام کی کوالٹی پہ کمپرومائز میں نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے آپ کو اپنا 100% دینا ہوتا ہے. جب ذرا سا بھی مجھے لگے کہ میں انویل ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ نہیں بناتی ہوں اپنا، کیونکہ مجھے 100% آپ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو دینا ہے، آپ کے جوتے میں اپنا پیر ڈالنا ہے، پھر مجھے آپ کی پرابلم کو پڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ ملتے ہیں مجھ سے تو میرے 4 علم ہیں، اسٹرالوجی ہے، نیومرولوجی ہے، پالمسٹری ہے، ایک اور علم ہے کارڈز، جو کہ ٹیرو کارڈز نہیں ہے، یہ ایک ایرانیوں کا علم ہے جو کہ میں نے سیکھا جس کو. اور ملنے پہ ان 4 چیزوں سے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. 1 آور میرے ساتھ آپ کا ان پرسن میٹنگ سیشن ہوتا ہے، ٹیلی فون پہ 30 منٹ کا سیشن ہوتا ہے ٹیلی فون کے اوپر، جس میں نیومرولوجی اور پالمسٹری سے مدد لی جاتی ہے. لیکن اس نمبر کے علاوہ، یہ جو اسکرین پہ ڈسپلے ہے، اس کے علاوہ کسی اور نمبر پہ اگر آپ جائیں گے میں اس پہ اویلیبل نہیں ہوں. ہاں پھر جس نمبر پہ آپ میرے ساتھ فون ٹاک کرتے ہیں، 0306 کے ساتھ آپ ڈائل کرتے ہیں، اس پہ وہ تب آن ہوتا ہے جب آپ کا میرے ساتھ ٹائم بک ہوتا ہے. تو اس پہ جب کبھی آپ کی شکایات آتی ہیں کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا یا آپ کو ارجنٹ ٹائم چاہیے، تو میں فوراً اس کا نوٹس لیتی ہوں، میں ان کو پاس آن کرتی ہوں. جو میری ہیلپ ہیں اللہ ان کو بھی ان کی زندگی میں آسانیاں دیں، کیونکہ وہ میرے لیے کام بہت آسان بنا رہی ہوتی ہیں، تو پھر میں ان کو وہ فارورڈ کر دیتی ہوں. تو یہ ہے چھوٹا سا پروسیجر. اب ہم چلتے ہیں اپنے ہاروسکوپ کی طرف. اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دکھا رہا ہے، آل دو کہ ہم سادگی میں منا رہے ہیں، ہم ایس او پیز کے ساتھ منا رہے ہیں ان چیزوں کو. عید الفطر بھی انہی کرائسس میں گزری، وہ تو خیر بہت سیڈ تھی، جو جہاز والا واقعہ ایک اتنا سیڈ واقعہ تھا. اس کے بعد عید الاضحیٰ، درخواست آپ لوگ سے ہم کرتے رہے کہ سادگی کے ساتھ منائیے، کیونکہ سپٹمبر ابھی بھی خطرناک ہو سکتا ہے. ابھی وہ چل رہا ہے سپٹمبر کے، ہم دوسرے ہفتے میں جانے جا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے آگے جب ہم چلتے ہیں جی اس پہ
جب ہمارا 14 اگست وہ بھی ہم نے سادگی کے ساتھ منایا، ڈیفنس ڈے، تاکہ ایسے اللہ بہت سارے اوکیزن ہم اسی طرح منائیں گے، کیونکہ زندہ قومیں ہی اپنے دنوں کو مناتی ہیں، اپنے ورثے اپنی ہسٹری کو سنبھال کے رکھتی ہیں۔ جو قومیں اپنی ہسٹری، اپنا ورثہ، اپنا کلچر نہیں سنبھالتی، ان کے نشان بھی ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم اپنا ہاروسکوپ شروع کرتے ہیں، چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بسم اللہ کرتے ہیں اپنے ستاروں سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک۔ اور آپ بسم اللہ کریں گے اپنے 12 ستاروں سے، جن کی وجہ سے یہ ستارے، مجھے تو ان کی بہت قدر ہے۔ جب ان میں سے ایک ستارہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سچی مچی میرے اپنے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ان ستاروں کی وجہ سے تو میرا اور آپ کا رشتہ بنا ہے، اور اللہ پاک اس رشتے کو اٹوٹ رکھے جس طرح ہم اس رشتے میں آئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے رشتے کو سلامت رکھے۔ تو جی بسم اللہ ہم کریں گے اپنے ستارے برج ایریز یعنی کہ برج حمل سے، جن کے نام انگلش میں اے سے، آئی سے، یو، ایل، ای، وائی سے شروع ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، برج حمل سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، یہ والا جو ہفتہ ہے یہ ہم انٹر ہو گئے، اللہ کے حکم سے انٹر ہوئے ہم 7 سپٹمبر سے 13 سپٹمبر تک کا ہفتہ ہے۔ تو جو 6 کی فیسٹیوٹی ہماری اینڈ ہوئی ہے، اور پھر 6 ستمبر کے دن ہی دعاؤں کی ساتھ بھی تھی ہماری۔ آج ماشاءاللہ 7 سپٹمبر، اور میں اس لیے نہیں بھول سکتی، میری بہت پیاری دوست کا برتھ ڈے ہے۔ خیر اس کو اس کے ستارے میں پہنچ کے جو ہے وش کریں گے۔ مجھے ایک دم سے یاد آ گیا، کیونکہ میں کہتی تھی 7 سپٹمبر کیا چیز مجھے یاد آ رہی ہے، بہت پرانی، اور اس کے سامنے میری زندگی کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شب و روز دیکھیں اس نے کہ میں کن کن برے حالات سے گزر کے آج آپ لوگوں کے پاس سامیہ خان بن کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ اچھا جی، ایریز یعنی کہ برج حمل کے جو لوگ ہیں، 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک ون لائنر سٹیٹمنٹ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایریز آپ لوگ تو اب دبنگ ہو جائیے، کیونکہ 13 تک آپ کے جتنے کام آپ ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے آپ کا رولنگ لارڈ تھوڑا الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ 13 سپٹمبر تک اپنے کاموں کو سپیڈ اپ کر دیجئے۔ 7 اور 8 میں اگر کہیں سے ریکوری آنی ہے، کسی نے آپ کے پیسے دینے ہیں، اسے ڈٹ کے مانگیے گا۔ اگر ادھار بھی مانگنا ہے تو مانگ لیجئے گا، ویسے تو نہ مانگیے گا، ادھار محبت کی کینچی ہوتا ہے، لیکن چلیں اگر آپ کو صرف ضرورت ہے تو آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ 7 اور 8 کی جو تاریخ ہے یہ فائنینسز میں کوئی گڈ لک کر کے جانا چاہیے۔ پھر 9، 10 اور 11 کی جو سپٹمبر کی تاریخیں ہیں ایریز، کوئی اندرون ملک آپ کو سفر پیش آ سکتا ہے جس کے نتائج حسب منشا آپ کے ہو سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ملنے کی غرض سے اگر آپ نے جانا ہے، آپ نے کوئی تفریحی مقام پہ جانا ہے، یا آپ نے کوئی دفتری کام کرنا ہے، ہر حال میں یہ دن آپ کے ساتھ سپورٹیو ہیں۔ سفر کا ارادہ باندھیے، اللہ منزل آسان کرے گا۔ صدقہ دے دیجیے گا نکلنے سے پہلے، لیکن الحمدللہ نتائج حسب منشا رہیں گے۔ جو بھی نیت لے کے آپ نے سفر کرنا ہے، منزل آسان رہے گی آپ کی۔ 12 اور 13 بھی فیملی ڈے ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ایزی رہیے، منائیے اپنی فیملی کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی آپ کے جو ہے وہ ایزی ڈیز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اچھا، پھر بچوں والے ہاؤس میں ستارہ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ جو بچوں والا آپ کا ہاؤس ہے، آپ کے رومانس والا جو آپ کا ہاؤس ہے، اس میں ستارہ بڑا سپورٹیو جا رہا ہے۔ بچوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ مجھے تو جب میں بہت تھک جاتی ہوں، جیسے مجھے آج کے دن بہت کام کرنا تھا، مجھے 2 چینلز کو انٹرویو دینا تھا، پھر ہاروسکوپ ریکارڈ کروانا تھا۔ آپ سوچیں کہ صبح کے 10 بجے سے لے کے رات کے آج 10 بجیں گے تو کام ختم ہوگا۔ تو جو ہے مجھے
فٹس پڑ رہے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ جو اس سے پچھلا دن تھا میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی اور میں نے بچوں کے ساتھ اتنا یسو پنجو کھیلا. حالانکہ مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ یسو پنجو کو کھیلتے کیسے تھے ہم. پہلے ہم نے وہ چڑی اڑی کھیلا, اس کے بعد پھر ہم نے یسو پنجو کھیلا. وہ چھوٹا سا بیبی بھی, مجھے مزہ آتا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ. تو جب اس کو ہم وہ چٹکی کاٹتے تھے نا, جب وہ اس کا نام دوبارہ آتا تھا تو ہم اسے کہتے تھے جلدی سے کو رحمت اللہ بابا. وہ اتنے مزے کا سین ہوتا تھا کہ میرے اندر ایک تازگی آ گئی آج کا کام کرنے کے لیے, کہ میں نے بچوں کے ساتھ کوئی 3 سے 4 گھنٹے چڑی اڑی کھیلا, یسو پنجو کھیلا اور بہت میں نے انجوائے کیا. میں اپنے بچپن میں چلی گئی. دل تو بچہ ہے, دل کا بچہ نہیں مارنا چاہیے. تو یہی ایریز, کیونکہ ایریز میں بڑی سنجیدگی, بردباری اور ایک غصیلا پن اور زندگی کی کڑواہٹ بہت ایبزارب کرتے ہیں یہ اپنے اندر. نہیں کرنی آپ نے. دل کا بچہ زندہ رہنے دیں. وہ آپ کے چہرے کو بھی ملائم رکھے گا, وہ آپ کے چہرے پہ بھی ایک بشاشت رکھے گا, فریشنس رکھے گا. اچھا جی, ماشاءاللہ جاب ہاؤس اور ہیلتھ ہاؤس بھی ایریز, وہ بھی اس وقت آپ کا پرفیکٹ جائے گا. جاب ایریا میں بھی بہتر جائیں گے, ہیلتھ ایریا میں بھی بہتری ہے. جو ملازمین ہیں اس میں بھی سکھ رہے گا ملازمین کا, یا جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس ہیں وہ بھی اس وقت آپ کے ساتھ کوپریٹو ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا جی, جو ازدواجی زندگی ہے اس میں ماشاءاللہ اور بھی اچھے ستارے آ رہے ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں بہت بہتری آپ لوگوں کے رہے گی انشاءاللہ. ازدواجی زندگی میں ستارہ بڑی پیاری روشنی ڈال رہا ہے کہ بہت ہی اس میں ایک مزیدار سا کارڈ آتا ہے, وارمتھ بھی آئے گی. اچھا, پھر سب سے اچھی بات, جو ایریز کنوارے ہیں, جو ایریز اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, دوسری شادی کے بھی جو خواہش مند ایریز خواتین یا حضرات ہیں, اس وقت اللہ بڑے بیسٹ جوڑ آپ لوگوں کے بنائے گا. تو ضرور کوشش کیجئے گا کیونکہ اس وقت اللہ پاک آپ کے بیسٹ جوڑ بنائے گا الحمدللہ. اچھا, ایک ہی جگہ پہ ابھی تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہاؤسز جو ہیں وہ وہاں پہ ابھی تھوڑی چیزیں الٹی چل رہی ہیں یا سلو چل رہی ہیں. وہ ہے آپ کا کریئر ہاؤس, آپ کا سوشل ٹرمز والا ہاؤس, آپ کی سوشل ساکھ. جو پولیٹیشنز ہیں, جو ایریز میڈیا میں ہیں, وہ ذرا محتاط چلیے کہ آپ کے نام, آپ کی ریپوٹیشن کو کچھ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے. اور ایریز اگر آپ کے کریئر میں ابھی بھی ہچز آ رہی ہیں, پریشان مت ہوئیے گا, تھوڑے سے دن اور رہ گئے ہیں, بلکہ اگلے ہفتے ہم اس دن کا ذکر انشاءاللہ آ جائے گا جہاں سے آپ جو اب تک آپ لٹک رہے ہیں اپنے کریئر کے کسی کام کو لے کے, وہاں سے وہ 100% ستارہ جو ہے وہ آپ کا سپورٹیو آپ کے لیے ہو جائے گا. میرا رب کرے ایسا ہی ہو جیسی ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے. اور نیا کام لانچ کرنا ہے, نتیجے اچھے نکلیں گے. آپ بس اپنی تیاری رکھیں, آپ صرف اپنا ہوم ورک پورا رکھیں. انشاءاللہ جس بھی نئی لائن پہ آپ نے کام کرنا ہے رب آسانیاں کرے گا انشاءاللہ. اس وقت ہچز ڈسٹرب تو کر رہی ہوں گی لیکن آپ نے کوشش گیو اپ نہیں کرنی ہے. سوشل ٹرمز میں ذرا سا محتاط رہیے گا, اس میں کوئی آپ کو خواہ مخواہ کسی اسکینڈل میں کسی اس میں مینوپولیٹ نہ کرے. باقی میں نے آپ سے کہا تھا کہ مذہب جس بھی مذہب کے تحت پیدا کیے گئے ہیں اس میں پناہ ڈھونڈیے گا تاکہ جو ہمارے آس پاس ایول اور نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں یہ آپ کے اوپر غلبہ نہ پائیں اور آپ کو برائی کی طرف آپ کی اٹریکشن دلانے میں کامیاب نہ ہو جائیں. تو اس وقت جو بھی مذہب, جس بھی مذہب کے تحت رب نے آپ کو پیدا کیا ہے اس میں پناہ ڈھونڈیے گا تو آپ برائی کے راستے پہ نہیں جائیں گے, ورنہ شاید آپ کے اندر اٹریکٹ ہونے کی جو ہے نا وہ نظر آتا ہے کہ آپ اٹریکٹ نہ ہو جائیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. باقی یہ ہفتہ 7, 8 مالی لحاظ سے بہت اچھا ہے. 9, 10, 11 اگر کہیں سفر کرنا ہے, کسی بھی نیت سے کرنا ہے, رب آپ کی نتائج حسب منشا کرے گا. 12 اور 13 سپٹمبر کا دن بھی فیملی وائز بھی الحمدللہ آل ویل کی رپورٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے برج ٹورس یعنی کہ برج سور.
جن کو نہیں پتہ ان اپنی تاریخ پیدائش کا، اور جن کے نام اردو میں بے اور انگلش میں بی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں ان کیس ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ جی ٹورینز جو ہے، آپ بھی ماشاءاللہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر 2020 تک آپ کا ہفتہ بھی ٹورینز آل ویل کی رپورٹ ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے بھی 7 دن محفوظ آ رہے ہیں، 7 اور 8، اللہ کرے موڈ اچھا رہے، کیونکہ ٹورینز میں بھی جو ہے نا جب اندر ہی اندر کڑتے ہیں اور اس کا اظہار کم کرتے ہیں، تو یہی تو اپنے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کتھارسس ہونے دیں، بہت سارے ٹورینز کو میوزک انسٹرومنٹ سنا کریں، اس کی جو آواز ہے وہ آپ کا موڈ اچھا کر دے گی۔ اچھا، پھر ٹورینز گارڈننگ، گرین رنگ جتنا دیکھیں، پودوں کو جتنا دیکھیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک اچھا سائن ہے، جو ہے آپ کو پودوں اس میں وہ بھی آپ کا دل وہاں پہ اچھا لگے گا، آپ کا کتھارسس ہوگا اگر آپ اپنا اینگر، اپنا غصہ نہیں کسی پہ نکال پا رہے۔ تو 7 اور 8 موڈ اچھا کر رہی ہے سپٹمبر کی جو تاریخ ہے۔ 9، 10، 11 سپٹمبر جو ہے کہیں سے فائنینشل ریلیف دلاتی ہے، کہیں سے پیسے آنے کی خبر آتی ہے۔ 12 اور 13 سپٹمبر میں اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بھی آپ جو ہے 12 اور 13 کی تاریخوں کو اویل کیجئے۔ جس بھی نیت سے جانا ہے، آف لینا ہے، دفتری کام کرنا ہے، رشتہ داری کسی کے لیے جانا ہے، ضرور جائیے۔ الحمدللہ سیف ڈیز ہیں آپ کے لیے۔ اس وقت خاندانی رشتہ داریاں آپ کی موافقت میں نظر آتی ہیں، آپ کی سپورٹ میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح جو بچوں والا ہاؤس ہے ٹورینز، اس میں بھی ستارہ بہت سپورٹیو ہے۔ بچوں کے ساتھ انجوائے کیجئے، بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ کی خواہش ہے تو اللہ پاک کریں کہ اس وقت اس کے پوری ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ لو لائف میں ستارہ بڑا فیسینیٹنگ ہوا ہے۔ اللہ کرے من پسند آپ کو جو ہے اپنا پارٹنر ملے، تاکہ زندگی محبت کے بغیر زندگی سچی بات ہے کہ بے رنگ ہے، اللہ پاک محبت کے رنگ ڈالے آپ کی زندگی میں، چاہے وہ بچوں سے آتے ہیں یا وہ آپ کے رومانوی پارٹنر سے آتے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی تھوڑی مشکلات آسان کریں۔ رومانس کی ضرورت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے صرف ایک اسی رشتے میں پائی جاتی ہے، میاں بیوی میں بھی ہے، ایون نیچر کے ساتھ بھی رومانس ہے، بچوں کے ساتھ بھی رومانس کا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لفظ کو ضروری نہیں کہ آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے کہ وہ غلط رومانس کی طرف اس کو آپ نے لے کے جانا ہے۔ اچھا، جاب ایریا بھی الحمدللہ ٹورینز اس وقت جو ہے بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا جاب روزگار ملنے کے چانسز بہت برائٹ ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ میں ستارہ بہت بہتر ہونے جا رہا ہے، جو بیمار تھے ان کو اللہ پاک شفائے کاملہ عطا کریں گے، کیونکہ اس میں بھی ہاؤس آپ کا بہتر ہونے جا رہا ہے۔ صرف وہی ایک احتیاط ہے، گاڑی آہستہ چلانی ہے آپ نے ٹورینز، آپ نے لوگوں کو اپنا دشمن نہیں بنانا۔ صاف گوئی تو آپ پہ ختم ہے، بلنٹ ہونا آپ پہ ختم ہے، لیکن کسی کو اپنا دشمن نہیں بنانا۔ سیڑھیاں اتر یا چڑھ رہے ہیں یا ہائی ہیلز کے ساتھ اگر چل رہے ہیں، بہت دھیان رکھیے گا، کسی قسم کا بھی فریکچر اس وقت آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ بی ویری کیئرفل، یہ الارم میں بجاتی رہوں گی، ابھی تو آگے تھوڑا سا اور آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دوستیوں میں آنکھیں کھول کے اعتبار کیجیے گا، تاکہ ڈسیپشن کا چانس از دیئر دوستیوں میں۔ پھر جو ٹورینز اسٹوڈنٹس ہیں، ہارڈ ورک ریکوائرڈ ہے، ابھی بھی وہی میرا باجا بجے گا۔ جن ٹورنس نے اوورسیز ٹریول کرنا ہے اور مشکلات میں ہیں، ابھی کوشش کرتے رہیے، ابھی انشاءاللہ سپٹمبر مڈ سے راستہ نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جن ٹورینز کے پیپر ورک سٹک ہیں یا کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، یا وہ ٹورس حضرات جو مقدموں میں اس وقت الجھے ہوئے ہیں اور سرے نہیں مل رہے ہیں، آپ کو اسی سپٹمبر میں ہی سرے ملیں گے، آپ نے بس کوشش جاری رکھنی ہے۔ پھر وہ ٹورس حضرات یا خواتین جو کہ روحانی
طور پہ اپنے آپ کو ذرا سا لو فیل کر رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ دماغ خشوع و خضوع سے عبادت کی طرف نہیں جا پا رہا، آپ صرف اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیے. یاد رکھیے کہ ایک وقت آ رہا ہے آگے کہ روشنی خود بخود پھیل جائے گی، اور اس روشنی سے صرف آپ ہی نہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی فیض یاب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ تسلی رکھیے گا. فائنینشلی ستارہ ماشاءاللہ اوکے جا رہا ہے. رشتوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے، بچوں کے ساتھ، پھر ملازمین جو چاہے گھریلو ہیں ان کا سکھ انشاءاللہ رہے گا. چاہے ملازمین جو ہیں وہ آفیشل سٹاف ہے آپ کا، آپ کے ساتھ کوآپریٹو رہے گا. صحت والا ستارہ بھی ٹھیک ہے، آپ کا ورکنگ ایریا میں بھی ستارہ ٹھیک ہے. تو صرف اپنے ورک کو انجوائے کریں، اپنی انرجیز کو بجائے کہ کسی اور طرف لگانے کے وہ اپنے ورک ایریا میں انویسٹ کریں. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، جس کا نام ہے جیمنائی یعنی کہ برج جوزا. جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، اور جن کا نام جو ہے اردو میں کاف اور کیا کینچی والی کاف اور انگلش میں کے یا کیو سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. تو پہلے تو ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ ہمارا پہچان ہے ہمارے اس لاؤنج کی کہ ہفتے کی بات ہم کرتے ہیں. اچھا جی، اس میں دیکھیں ایک تو 6 سپٹمبر ڈیفنس ڈے جو تھا، اس میں دعاؤں کی ساتھ کا بھی وقت تھا، اور اللہ کرے کہ آپ نے دعا کی ہو جس کی بدولت جیمنائز آپ کی 7 سپٹمبر اور 8 سپٹمبر بخیر و عافیت گزر جائے گی. تھوڑا سا ڈپریشن یا تھوڑا سا لو فیل کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ صرف 2 دن ہیں، اور اگر دعا مانگی تھی تو اپنا ذہنی سکون ضرور مانگیے گا آپ. 9 10 11 سپٹمبر آپ اچھے موڈ میں انشاءاللہ نظر آتے ہیں، فارم میں نظر آتے ہیں، انرجی کے ساتھ نظر آتے ہیں، گھر میں بھی امن اور سکون کی وہ جو ہے نظر آتی ہے علامات. آپ اگر کاروباری ریلیشن شپ میں ہیں وہ بھی اس وقت آپ لوگ ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں، چاہے کاروباری ریلیشن شپ ہے یا وہ جو ہے آپ کی وہ ہے ازدواجی زندگی. جیسے ہم کہا جاتا ہے نا فوج اور حکومت ایک ہی پیج پہ نظر آتے ہیں، تو یہی یہاں پہ بھی علامت ہے کہ اس وقت آپ اور آپ کا پارٹنر ایک ہی پیج پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس مفاہمت سے بھی آپ کے اندر جب ایک سکون کا انشاءاللہ عنصر ہوگا تو زندگی کی جنگ لڑنا آسان ہو جاتا ہے. 12 اور 13 کو اگر کہیں سے پیسے آنے مانگ لیجئے، کیونکہ ملنے کے برائٹ امکانات ہیں. آلدو کہ سیٹرڈے سنڈے ہے لیکن پیسے نکل آنے چاہیے آپ لوگوں کے، تو ضرور مانگیے گا کیونکہ مالی سہولت اس میں ہونے کے بہت امکانات ہیں. اچھا جی جیمنائز، آپ کو بھی اگر کہیں لوکل اندرون ملک ٹریول کرنا پڑتا ہے ضرور اس کو اویل کیجئے. میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی وہی لینگویج ہے، چاہے وہ سسرال سے ملنے جانا ہے، چاہے وہ تفریحی مقصد ہے، دفتری کام ہے، جس بھی نیت سے آپ سفر کریں گے جیمنائز، آپ کو حسب توقعات نتائج ملیں گے. تو ضرور ٹریول کی اپرچونٹی لیجئے. یاد رکھیے سفر کرنے سے جب ہم پانی کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اس وقت دعائیں ضرور مانگا کیجئے. دعائیں کیسی مانگنی ہے کہ اللہ پاک اگر ہمارے پہ کوئی گندی منحوس بلائیں آ گئی ہیں تو ان کو ٹال دیجئے، ان کو جو ہے وہ ہم پہ سے اتار دیجئے، تاکہ جو ہے یہ سفر جو ہوتا ہے یہ بھی بلاؤں کو اتارتے ہیں اور آپ کا سفر آسان بناتے ہیں. تو پلیز ضرور اویل کیجئے سفر کی اپرچونٹی. اس وقت کا خوشگوار بھی رہے گا، نتائج بھی بہت اچھے رہیں گے. اسی طرح جو ہوم لینڈ ہے، بچے ہیں، رومانس ہے، ماشاءاللہ اس فرنٹ پہ تو جیمنائز آپ کی موجیں ہی موجیں. اللہ پاک ایسے ہی زمین پہ بھی روشنی اترے جیسی مجھے آسمان پہ نظر آ رہی ہے. رشتے سسرالی ہیں، خاندانی ہیں، سبلنگز ہیں، بچے ہیں، رومانس ہے، فیملی ہے. اس فرنٹ پہ تو اللہ نے سکون رکھا ہوا ہے آپ کے لیے.
یہاں تک کہ دوست بھی اس وقت آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے نئے دوست تیزی سے بنے یا پرانے دوست زندگی میں واپس آئیں، تو وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ سپورٹیو نظر آتا ہے. اس کے علاوہ فائنینسز والے ہاؤس میں ستارہ جو ہے وہ بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن میں نے صرف آپ کو یہ منع کیا ہوا ہے کہ بگ انویسٹمنٹ کو بھی آپ نے روکنا ہے. سپٹمبر میں ہی وہ ڈیٹ آنے جا رہی ہے. میں آپ کو پچھلے جون سے نہیں، میں آپ کو مئی سے ابھی تک روکتی ہوئی آ رہی ہوں. لیکن انشاءاللہ اگلے ہاروسکوپ میں ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ 13 سپٹمبر کے بعد آپ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہو جائیے. کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے فروخت کرنی ہے، آپ اپنی ہمت رکھیے، کیونکہ اس وقت میں انشاءاللہ خرید و فروخت میں ستارہ بہت آسان ہو جائے گا. دوسرا، دوست بھی مددگار رہیں گے. صرف یہ کہ اس وقت لین دین اگر آپ کو ان ڈیٹس میں لین دین کرنا پڑتا ہے، تو میں نے بھی آپ لوگوں سے ہر بار یہ بات کر رہی ہوں کہ اتنی بڑی سنہ قرآن پاک کی بڑی آیات زیادہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں کہ اپنے لین اور دین کو لکھا کیجئے، اس کو ڈاکیومنٹ رکھیے تاکہ کوئی بھی آپ کو دکھ نہ دے سکے، دھوکہ نہ دے سکے. باقی دوستی والا ہاؤس بھی ٹھیک ہے. کاروبار میں نے کہا نا، دیر آر چانسز کہ کوئی ڈسیونگ ایلیمنٹ آپ کے سامنے نہ آ جائے، کوئی آپ کو دھوکہ دینے کے لیے نہ آ جائے، تو اس کا آپ نے احتیاط کرنی ہے. باقی ٹریفک کے معاملات میں بھی ذرا سا محتاط رہیے گا، کیونکہ یورینس از دیئر، تو کوئی کہیں بھی چیز، کوئی سچویشن انپریڈکٹیبل جو ہے نا، وہ آپ کو کسی تکلیف میں نہ ڈال دے. تو جب گھر سے باہر نکلیں، تھوڑے بہت پیسے خیرات کر کے اللہ سے تجارت کر لیا کیجئے. انشاءاللہ شام بخیر و عافیت آپ اپنے گھر میں واپس ہوں گے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جس کا نام ہے برج کینسر، یعنی کہ برج سرطان. اردو میں جن کے نام ہے اور انگلش میں جن کے نام ایچ سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، کینسیرین سے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں. جی کینسیرینز، آپ کا ہفتہ تھوڑا سا سلو ہے اور تھوڑا بمپی ہے، لیکن اگر آپ نے ڈیفنس ڈے والے دن دعاؤں کی ساتھ کو فالو کر لیا ہو، اللہ کرے، تو انشاءاللہ یہ جو 5 دن ہیں یہ بخیر و عافیت آپ کے گزر جائیں گے. ورنہ آپ نے صدقہ دینا ہے، حسب توفیق، چکن ہے، میٹ ہے، کچھ بھی چیز کسی غریب کو لے کے دے دیجئے. وہ بھی مشکل ہے، انڈے لے کے کسی غریب کو دے دیجئے گا، تاکہ یہ جو 5 دن ہیں، بلکہ 5 نہیں 3 دن، 9، 10 اور 11 سپٹمبر، یہ بخیر و عافیت گزر جائے. کیونکہ ذہن پہ کچھ پریشر مجھے بنتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کوئی ہوپ ہے، اس ہوپ کے پورے ہونے میں بھی کچھ رکاوٹ ہے، جس کی وجہ سے 9، 10 اور 11 سپٹمبر میں آپ کے دماغ پہ تھوڑا سا پریشر نظر آتا ہے. لیکن وہی پریشر 12 سپٹمبر کے بعد سے ریلیز ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے. اس وقت زندگی مدد کرے گی فائنینسز میں، وہاں زندگی سپورٹیو ہونے جا رہی ہے، وہاں زندگی کچھ آپ کے لیے مددگار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح آپ نے بھی کینسیرین، اس دفعہ تو پہلے 4 ستاروں میں ٹریول ہے، تو آپ نے بھی کہیں اندرون ملک جانا ہے، گو ہیڈ ہے آپ کو. ضرور سفر کیجئے، انشاءاللہ نتائج اللہ تعالیٰ جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے ویسے ہی نتائج نکلیں گے، جس بھی مقصد سے آپ نے سفر کرنا ہے. اور ضرور کیجئے، بلائیں بھی ٹلتی ہیں. دوسرا یہ کہ دفتری کاموں میں لوگوں کی مدد آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گھر والے بھی آپ کے ساتھ سپورٹیو نظر آ رہے ہیں، بہن بھائی، پیرنٹس، یہ رشتے بھی آپ کے ساتھ سپورٹیو نظر آ رہے ہیں. آپ کے ہوم لینڈ میں بھی ہمیں سکون نظر آ رہا ہے. اور ایک چیز کینسیرینز جو کہ آپ کو میں نے بہت ڈرایا تھا، ایک تو آپ کا جاب ہاؤس بھی کینسیرینز الحمدللہ سیف ہے، انسیکیورٹی ضرور آپ کو ہوگی، لیکن مجھے وہاں پہ آپ کے لیے کوئی خوف نہیں ہے. دوسرا آپ کے ہیلتھ ایریا کے اندر بھی جس چیز میں مجھے آپ کے لیے ٹینشن تھی وہ تھا آپ کی ازدواجی زندگی کا ہاؤس، یا آپ کے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں، کاروباری جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرے رب نے چاہا 13 سپٹمبر کے بعد وہاں پہ بھی ایک سکون ہونے جا رہا ہے. تو اگلے ہفتے میں جب ہم انٹر ہوں گے تو یہ میرے پاس ایک اچھی خبر ہوگی کہ جس طوفان سے میں ڈراتی تھی،
زپ لگا کے رکھیے، بحث نہیں کرنی اپنے ازدواجی پارٹنر یا اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ، اب آپ وہاں پہ ماشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہی ہمارے رب کا وعدہ ہے، اور یہ یہاں پہ ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ تو جی دوسرا، روحانی طور پہ کنیکشن رکھیے، ورنہ آپ کے اوپر بھی جو ایول انرجیز ہیں، کوئی جادو ٹونے کی کوشش کرتا ہے آپ کو قابو کرنے کی ایول پاورز کے تھرو، لیکن اگر آپ اپنے مذہب سے کنیکٹڈ ہوں گے، اگر آپ اپنے مذہب کے ساتھ جڑے ہوں گے، تو یہ چیزیں آپ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں، اگر آپ کو ایسا وہم ہونے لگے، لوح قرآنی پڑھیے 11 مرتبہ، الف لام میم سے آمین تک جو پڑھی جاتی ہے، اعوذ باللہ پورا پڑھ کے اول و آخر درود شریف، یہ ہمارا ایمان ہے کہ درود شریف کے بغیر ہماری دعا اوپر ہی نہیں جاتی ہے، تو اس کو پڑھیے، اپنا حصار کیجئے، تاکہ جو ہے، اور وضو میں رہیں گے تو ویسے ایول انرجیز آپ کو ڈیمیج نہیں کر پائیں گی۔ جن کے بزنس ہیں کینسیرینس کے، اس میں ماشاءاللہ چیزیں ہمیں سپیڈ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جو کریئر میں پروموشن چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ستارہ سپورٹیو نظر آتا ہے۔ اب زندگی میں نے پہلے ہی آپ لوگوں سے کہا نا کہ اونچ نیچ تو چلتی رہے گی، جب تک ہماری ای سی جی کی لائنز ایسے ایسے چلیں گی تو سانس چل رہی ہے، جیسی لائن سٹریٹ ہوگی لائف اینڈ ہو جائے گی۔ تو جو ہے شروع کے جو 9، 10، 11 میں اسپیشلی اپنا میٹ صدقہ کر دیں، جو ہے کسی غریب کو لے کے دے دیں، وہ نہیں ہے تو انڈے لے کے کسی کو دے دیں۔ ایک انڈے کی بھی اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو ایک انڈا ہی اپنے سر سے اس کو کلاک وائز 7 چکر دیں، اپنے سر کے اوپر سے پیچھے پھینک دیجئے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے گا۔ تو یہ بھی ایک ریمیڈی ہے کہ ہر الٹرنیٹو موجود ہے، لیکن آپ نے کر لیجئے گا تاکہ دماغ پہ بوجھ کم رہے گا۔ باقی الحمدللہ سسرال ہو گیا، فیملی ہو گئی، صحت، یہ چیزیں انٹیکٹ ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ اور ان مسائل کے باوجود بھی مجھے اپنے کینسیرینز بڑی اسپرٹ میں نظر آ رہے ہیں، بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ویسے یہ فائٹر ہوتے ہیں، میں تو ان کی فائٹ کو سلوٹ کرتی ہوں، کینسیرینز کی فائٹ کو۔ یہ تھے 4 ستارے۔ ناؤ آئی ول ٹیک اے شارٹ بریک، پھر ہوتی ہے ملاقات آپ سے۔ جی ویلکم بیک، سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید۔ لسی کا پورا گلاس پیے، اس کو پھر سے جو ہے نا وہ ریفل کیا ہے، تاکہ جو ہے ایک اگلی بریک کے لیے میرے پاس پھر سے لسی موجود ہو۔ یہ نہ ہو تو شاید میں بول ہی نہ سکوں، صحیح گجری ہوں نا میں، آپ سوچ رہے ہیں اس سے کہ پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو کہ کاسٹ وائز میں گجر ہوں، اکثر لوگوں کو تو خیر پتہ ہی ہے، نئے سننے والوں کو اپنا تعارف کرا دوں۔ اب آتی ہوں جی میں ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد۔ جن کو نہیں پتہ اپنے جو ہے اس ستارے کا کے نام کیا، ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جن کا نام اردو میں میم سے اور انگلش میں جن کا نام ایم سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج لیو سے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جی اب ہم آ گئے لیو، اور ہفتہ ہمارا ہے 7 سپٹمبر سے 13 سپٹمبر تک کا۔ جی لیوز، 7 اور 8 سپٹمبر میں اللہ کرے جس کام کی آپ کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ کام آپ کا پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہو، کیونکہ ستارہ تو بہت برائٹ ہے، یہ کام آپ کا ہو جانا چاہیے جس کی آپ پچھلے کچھ دنوں سے کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ 9، 10، 11 جو سپٹمبر کی جو یہ 3 تاریخیں ہیں، اللہ کرے کہ جس چیز کی آس لگی ہوئی ہے، اگر کسی دوست کی مدد سے کوئی کام ہونا ہے، کیونکہ ان دنوں میں اللہ کا آپ پہ احسان ہوگا کہ دوستیاں ویسے بھی نعمت ہیں، لیکن دوست آپ کے بڑے وہ ایکٹیو اور آپ کی فیور میں بھی نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سرگرم بھی ہوں گے اور آپ کے کام بھی آ رہے ہوں گے۔ تو جو ہے اپنی دوستیوں سے مدد لیجئے تاکہ آپ کے کام جو ہیں وہ یہاں پہ دوستوں کی مدد سے اگر اللہ نے کوئی کام پورا کرنا ہے تو آپ کو اس میں مایوسی نہیں ہوگی۔ لیکن 12 اور 13 میں اگر کوئی تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے، کسی پہ تھوڑا سا
آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ میرا تھوڑا سا کام اٹک رہا ہے، تو اس پہ آپ نے اس کو مارجن دینا ہے 12 اور 13 سپٹمبر کی 2 تاریخوں میں، کیونکہ اس وقت یہ تاریخیں ہو سکتا ہے یہ جو پوزیشن ہے ستارے کی یہ ایسے ہی آپ کا دل خراب کرے کسی کی جانب سے اور آپ کو برا لگے، تو پلیز اس میں جو ہے نا آپ نے وہ نہیں فیل کرنا، ٹینشن نہیں لینی، اور آپ نے بالکل اس میں فیل نہیں کرنا۔ اس کے بعد جو ہے الحمدللہ یہاں پہ اگلے میں ستارے پہ آتی ہوں، تو جو لیوز میرڈ ہیں، ازدواجی زندگی میں ہیں، جو لیو کاروبار میں اکٹھے ہیں، اس وقت آپ کا ستارہ بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اس میں روشن امکانات ہیں۔ جو بھی لوگ کاروبار میں ہیں وہاں پہ کاروبار میں بھی آپ کی ایک وہ جو پھر میں بات کروں گی ایک پیج کے اوپر آپ ہوں گے، آپ اور آپ کا کاروباری پارٹنر یا آپ کا ازدواجی پارٹنر، یا جو لیوز شادی کی خواہش مند ہیں اور جو لیوز من پسند شادی کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو ضرور اس سنہری موقع سے جو کہ ایک محدود مدت کے لیے فائدہ اٹھائیے۔ اس کے بعد جی اللہ کرے یہاں پہ جو نظر آتا ہے کہ فائنینسز میں ستارہ آپ کا مہربان رہے۔ میرے لیے تو خاص دعا کیجیے گا کہ میرے تو میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میں کچھ ایسے غلط فیصلے کر لوں گی کہ جن کی وجہ سے مالی تنگی کا شکار ہو جاؤں گی، تو میرے لیے تو خاص طور پہ دعا کیجیے گا کہ اس وقت جو ہے میرے بھی یہ مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ نظر تو آ رہا ہے کہ پیسے آنے چاہیے، ستارے کی بلیسنگ یہاں پہ ہمیں بتا رہی ہے۔ پھر جو لیو ٹریول کرنا چاہتے ہیں ود ان دی کنٹری کسی بھی مقصد کے لیے، آپ کا ستارہ بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ کچھ لیوز اگر اپنا شہر بدلنا چاہتے ہیں، اگر کوئی پوسٹنگ چاہتا ہے اپنی، تو اس وقت جو ہے ٹائم آپ کا موافق ہے، سفر کے نتائج اچھے ہوں گے یا نئی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لو لائف میں بھی ستارہ اچھا ہے لیوز، بچوں کی طرف سے بھی ستارے کی اچھی ہے۔ جو لیو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حالات اس وقت جو ہے فیزیبل ہیں، موافق ہیں۔ لیو جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ وقت خوشی کا وقت ہے یا ان کے لیے کوئی کامیابی لا سکتا ہے۔ جو لیو جن کے مقدمات سٹک ہیں ان کو ان مقدمات میں کامیابی مل سکتی ہے، کیونکہ ستارہ وہاں پہ بھی ان کے لیے موافق ہے۔ پھر اس طرح نظر آتا ہے کہ جن کے پیپر ورک سٹک ہیں، جن کی جو ہے ان کو اس وقت بڑی پازیٹیو ڈائریکشن مل سکتی ہے، اور اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے سم اپ کیجیے۔ 13 سپٹمبر جب گزرے گی پھر میں آپ کو منع کر دوں گی، کیونکہ یہاں پہ یہ ستارہ ایک الٹا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنا ہارڈ ورک شروع کر دیجئے۔ جو لیوز اگر آپ کا کوئی پیپر ورک سٹک ہے تو 13 سپٹمبر سے پہلے کوشش کریں کہ اس کو ڈن کر لیں، اس کے بعد جو ہے اس میں مشکلات آ سکتی ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے آپ کے ہیلتھ ایریا کی طرف، اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہیلتھ ایریا میں پھر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، آپ کے جاب ایریا میں یا آپ کا جو گھر کا سٹاف ہے اس میں آپ کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے، یا جو آپ اپنا دفتری سٹاف ہائر کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو ذرا بہت سینسیبل ڈیسیجنز لینے پڑ سکتے ہیں، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کر سکیں آپ کے کاموں میں۔ اس وقت اس ہفتے میں لیو اپنی ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ بالکل نہیں لینا۔ آپ لوگوں نے کوشش کریں کہ اپنی ہیلتھ کو اپنی پہلی پریورٹی دیجیے گا، تاکہ جو ہے وہ ہیلتھ ایریا آپ کے لیے کہیں پرابلم نہ بنے۔ باقی فائنینسز میں ستارہ سپورٹیو رہے گا اللہ کے حکم سے، رشتوں کے معاملے میں، لو، بچوں کے معاملے میں، ازدواجی حالات، کاروباری جو پارٹنرشپ ہے۔ اس ہفتے تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے پیپر ورک سٹک ہیں اس وقت میں کام کریں۔ 13 سپٹمبر سے پہلے یہاں پہ ایک جگہ پہ احتیاط ہے، جو بچے کہیں اپنے انٹرویوز اپنے اسٹڈی کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی 13 اپریل سے پہلے اپنی چیزوں کو سم اپ کیجیے۔
تو وہاں پہ ان کے جو ہے حالات نظر آتا ہے کہ حالات وہاں پہ، تاکہ کوئی اٹکے نہ آپ لوگ، اگر کہیں فائل دفتری کام اٹکا ہوا ہے اس کو کوشش کریں کہ اس 13 سپٹمبر سے پہلے پہلے حل کروا لیجئے۔ اس وقت آپ کو لوگوں کی مدد بھی ملے گی، اس وقت آپ کو دوستوں کی مدد بھی لیوز ملے گی، ان معاملات کو حل کرا لیجئے۔ صرف اگر کیئرفل رہنا ہے تو اگر جاب ایریا میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، ترقی کے حالات نہیں بن رہے، لوگوں کا تعاون نہیں مل رہا، صبر سے چلیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اینڈ مڈ آف سپٹمبر، اینڈ آف سپٹمبر یہ شکایت بھی قدرت آپ کی دور کر دے گی۔ تو کہیں نہ کہیں زندگی کے ایک حصے پہ امتحان چل رہا ہوتا ہے، اس وقت تو شکر کریں صرف اس حصے میں امتحان ہے، باقی جگہوں پہ آپ بلیسڈ ہیں۔ جس خواہش کی اگر آپ کوشش کر رہے ہیں حاصل کرنے کی، اس میں بھی ستارہ سپورٹیو ہے، آپ کی مدد کر سکتا ہے ستارہ جو ہے، آپ کی خواہش کے حصول میں بھی اس کی مدد ہمیں آپ کے لیے نظر آتی ہے۔ دوستوں کے ساتھ وقت گزاریے، اس وقت دوست آپ کے لیے بڑی بلیسنگ نظر آتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور وہ ہے ورگو یعنی کہ برج سنبلہ۔ اردو میں جن کے نام پے اور انگلش میں جن کے نام پی سے شروع ہوتے ہیں، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں اگر ان کے پاس ان کا تاریخ پیدائش نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں جن کا ذکر کر رہی تھی کہ مجھے 7 سپٹمبر سے کون یاد آ رہا ہے، میری بہت پیاری، میری عزیز جان دوست فوزیہ کانجو، ان کا برتھ ڈے ہے۔ فوزیہ 7 سے ہی میرا ہفتہ سٹارٹ ہو رہا ہے، 7 کو آپ کا برتھ ڈے ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت خوشیوں کے ساتھ نئے سال کی آپ کی بگننگ کرے، آپ کا نیا سال رحمتوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا رہے، اور آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں اللہ دکھائے، اسپیشلی رمشا کانجو کی خوشی آپ کو جلدی سے جلدی اللہ پاک دکھائے۔ ہاں، میرا بیٹا کبیر، اللہ پاک اس کی بھی شادی جلدی جلدی ہو، تاکہ میں پھر سے، میں نے ایک ساڑی رکھی ہوئی ہے جو کہ مجھے پہننی ہے۔ اچھا، اب ہم آگے جی ورگو کے ستارے کے اوپر 7 سپٹمبر سے جیسے بگننگ کی، آج فوزیہ کا برتھ ڈے بھی ہے، تو فوزیہ کا برتھ ڈے تو بہت اچھے حالات میں آ رہا ہے۔ 7، 8، 9، 10، 11 ورگوز، یہ پانچوں دن جو ہیں آپ کے بالکل وہ آ رہے ہیں، شکر ہے ہلکے پھلکے دن ہیں، اور جو ورگوز اپنے کریئر میں انوالو ہیں، ان کریئر میں آسانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ طلباء، اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہو رہی ہے۔ جو اوورسیز اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو 7 سپٹمبر سے لے کے 11 سپٹمبر کے اندر اندر ٹریول کر جائیے، SOPs کے ساتھ بھی ٹریول آسان بھی ہوگا، اور آپ کا سفر بھی بخیر ہوگا، انجام بھی اس کا خیر پہ ہوگا۔ صرف 12 اور 13 سپٹمبر کی یہ 2 تاریخیں تھوڑی سی سلو ضرور ہیں، اس کے باوجود مجھے ورگوز بہت مینٹلی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، تھوڑے خوش گمان نظر آ رہے ہیں۔ یوزلی ورگوز ایسے ہوتے نہیں ہیں، مطلب یہ بہت زندگی کو سیریس اور سنجیدگی سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ جو ورگوز اس وقت ازدواجی ریلیشنز میں ہیں، اس وقت الحمدللہ مجھے آپ لوگ سکون میں نظر آ رہے ہیں۔ جو ورگوز کاروباری پارٹنرشپ میں ہیں، اس وقت آپ لوگ اور آپ کی ریلیشن شپ یا آپ کی پارٹنرشپ بھی مفاہمت پہ چلے گی، جو آپ کہیں گے وہ اگلے کو سمجھ بھی آئے گا۔ پیسوں کے معاملے میں بھی لک سپورٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ایک خود اعتمادی آپ کے اندر بڑھے گی انشاءاللہ، کیونکہ فائنینسز میں بھی جو آپ کی لک ہے وہ اس وقت آپ کے لیے سپورٹیو ہے۔ صرف ایک جگہ پہ، ایک تو اپنے بچوں کے معاملات میں ورگوز ذرا ویجیلنٹ رہیے گا، جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچے گروئنگ ایج کے اندر ہیں، ذرا ویجیلنٹ رہیے گا۔ آپ ایک نیا معاشرہ تشکیل دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک نئے جیسے ایک پودے کو گرو کرنا ہوتا ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ نے وقت پہ پانی بھی پودے کو لگانا ہے، آپ نے کھاد چینج کرنی ہے، آپ نے اس کو دھوپ سے بھی کئی بار بچانا ہے۔ تو اس وقت آپ کا کام وہ جو ہے، آپ نے اس کام میں غفلت نہیں کرنی، ورنہ ایویں ماؤں کے پاؤں کے نیچے جنت کو نہیں دیا گیا، وہ جنت کمانے کے لیے بڑی ایک ایفرٹ ہے۔
دوسرا، لو لائف تھوڑی سی انسرٹن انپریڈکٹیبل لگ سکتی ہے، تو ابھی سلو چلیے گا. اگر نہیں دل مان رہا، نہیں یقین آ رہا، تو ٹیک یور ٹائم، جسٹ گو ود دی فلو. آہستہ آہستہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ پاک آپ کو محبت سے بھی جو ہے کمپنسیٹ کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی آپ کے لیے آگے بڑھے گا، اور جو تکلیف اور جو خالی پن آپ نے پچھلے سالوں میں بھگتا ہے، قدرت اس کا ازالہ ضرور کرے گی انشاءاللہ. قدرت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہوتی ہے. وہ اپنے وعدے میں تاخیر نہیں کرتی. جس معاشرے میں سب کچھ چلتا ہے، وہ معاشرہ بڑی مشکل سے چلتا ہے. یہ اشفاق صاحب کا قول ہے، میں نے نہیں کہا. تو جب ایک چیزیں جب ایک جگہ پہ سسٹم ہی نہیں ہے، تو وہاں کیا جسٹس آپ کو ملے گا؟ کیا آپ کی فریاد سنی جائے گی؟ کیا آپ کی تکلیفوں کا ازالہ کیا جائے گا؟ رب کے ہاں رب کا نظام ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہے. مکافات عمل بھی وہ سسٹم ثابت کرتا ہے. تو جو ایک دن ہم مکافات عمل پہ بھی میں نے آپ کے ساتھ جو مونولوگ کرنا ہے، وہ میں نے مکافات عمل پہ کرنا ہے. تو الحمدللہ آپ صرف یہ کہ جو ہے پیسے شکر اگر آ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں، تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے نا پہلے سے سوچا ہوتا ہے میں نے یہاں خرچ کر دینے ہیں. پرابلم صرف یہ ہو رہی ہے کہ آنے پہ تو قدرت ہمیں دکھا رہی ہے، پر آپ نے تھوڑا سا بند باندھنا ہے. اس خرچوں کی ایک کوئی لمٹ کے آگے بند باندھنا ہے، ورنہ پھر جو ہے ان دی اینڈ آپ کو خود ہی تکلیف ہوگی. جب جمع تفریق، کیونکہ جمع تفریق ورگز بہت کرتے ہیں، پلس مائنس بہت کرتے ہیں. تو جب آپ جوڑیں گے، توڑیں گے، حساب لگائیں گے، تو پھر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں گے. تو پیسے تو آئیں گے، پر بند باندھنا ہے. کریئر ہاؤس، اس میں شکر ہے ستارہ بہتر جا رہا ہے. مطلب کریئر آپ کا چل بھی رہا ہے، رکے گا نہیں انشاءاللہ. آپ کو کام کے مواقع بھی ملیں گے. آپ کو ابھی گرو کرنے کا میں نہیں کہہ رہی ہوں، ابھی یہاں پہ کریئر چلنے کی بات ہو رہی ہے. تو وہ چلے گا ضرور انشاءاللہ، کیونکہ ستارہ اس کو ہیلپ کر رہا ہے موو فارورڈ کرنے کے لیے. تو کریئر کے چلنے میں تو ہمیں انشاءاللہ ستارے کی طرف سے ایک گرین سگنل نظر آ رہا ہے. اب میں چلتی ہوں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور میرے اگلے ستارے کا نام ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان. جن کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، جن کا نام اردو میں رے تے توئیں، انگلش میں آر یا ٹی سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. لبرا جو ہے، میں نے کہا نا کہ میرا بڑا فیوریٹ ستارہ، من موجی ستارہ ہے یہ، موج میں رہنے والے لوگوں کا ستارہ ہے یہ. اچھا جی، اس ہفتے کیا کہتے ہیں لبرا کے ستارے؟ جی 7 اور 8 پیسے آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. کچھ عجیب سی سچویشن ہے یہ، لیکن اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ ایک کنسٹرکٹیو خرچہ نظر آ رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ خرچہ کر کے آپ کو کوئی تکلیف ہوگی یا آپ کے دل پہ کوئی بوجھ ہوگا. وہ کوئی ایسا خرچہ ہے کہ جس پہ آپ کے دل پہ بوجھ نہیں پڑ رہا، تو خرچہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. یہ ایک ذہن میں بات رکھیے گا. لیکن 9 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک جو لبرا اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ستارہ ان کی سپورٹ میں ہے. جو لبرا سٹوڈنٹس ہیں، ستارہ ان کی سپورٹ میں ہے. جن لبرا کو کہیں ان کے پیپر ورک سٹک ہیں، ان تاریخوں میں ہر وسائل کو بروئے کار لائیں. ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے انشاءاللہ. اور جو وکیل حضرات ہیں، اگر ان کو وہ مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس وقت ان کو ڈائریکشن مل جائے گی، اور وکٹری 100% آپ کا مقدر ہوگی. تو اس وقت میں ان ڈیٹس میں ریزولو کرنے کی کوشش کریں ان مسائل کو، کیونکہ ستارے کی سپورٹ آپ کے ساتھ شامل حال ہے. دوستوں کی مدد بھی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کوئی انفلوئنشل دوست ہوں لبرا، ان کی مدد لیجئے، کیونکہ اس وقت وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے، مینٹلی بھی آپ ذرا پازیٹیو نظر آ رہے ہیں. آپ کے اندر ایک روشنی، ایک پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ کو جو ہے سکون دے گی. ذاتی زندگی میں بھی جو ہے ستارہ جو ہے وہ آپ کی مدد میں نظر آتا ہے. جو ازدواجی زندگی ہے
اس میں بھی ستارہ آپ کی مدد کر رہا ہے. اگر کاروباری ریلیشنز ہیں تو ستارہ آپ کو ری یونین کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کا بانڈ آپس میں اچھا کرنے جا رہا ہے. ایک اچھا بانڈنگ ٹائم ہے یہ رشتوں میں. کاروباری بھی ریلیشن شپ میں نے کہا نا، یا کاروباری پارٹنر کی لک سپورٹ کرتی ہے یا پھر آپ کو سپورٹ کرتی ہے جو اپنے رفیق حیات کی جو ہے. تو اس وقت شکر ہے کہ جو ہے ستارے بہتر ہیں. اگر کچھ تعلقات میں تھوڑی بہت ٹھنڈک بھی تھی تو اس وقت ستارہ رشتوں میں ایک وارمتھ کو پیدا کرے گا. دوسرا جو ہے اندرون ملک اگر آپ ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے. سسرالی رشتہ داریاں ہیں، خاندانی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، اس وقت وہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں، جو آپ کا ہوم لینڈ ہے اس میں اگر آپ گھر میں کوئی کنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں، اگر ہچز آ رہی ہیں، گھر کو بدلنا ہے یا نیا گھر بنانا ہے، یا گھر میں کوئی بدامنی ہے یا گھر میں کوئی بے سکونی ہے، تو تھوڑا سا تحمل سے اس وقت کو گزار لیجئے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے بہتر خبریں ہیں. تو یہ والا ہفتہ وہاں پہ تھوڑا سا برداشت، تھوڑی رواداری، تھوڑی ٹالرنس کے ساتھ گزارا کر لیجئے گا. اگلے ہفتے اس فرنٹ پہ اچھی خبریں میرے پاس ہوں گی آپ کو دینے کے لیے. ہیلتھ فور گرانٹیڈ نہ لیجیے، اپنی ہیلتھ کو، اپنا روحانی حصار بھی کریں، اور جسمانی خیال تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے. روحانی حصار یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ آیات پڑھ کے، آیت الکرسی بہترین حفاظت کی دعا ہے کہ وہ پڑھ کے جو ہے اپنا حصار کر لیجئے. کوئی شیطانی قوت آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. اور لوگ کہتے ہیں نا 3 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن ایک کوشش ضرور یاد رکھیے گا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ہمیشہ درود شریف پڑھیے، کیونکہ یہ جلالی ہے. پھر درود شریف کی برکت سے ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تاکہ کہیں کو غلطی نہ آپ لوگوں سے ہو جائے. اس کے علاوہ جو ہے اس وقت پھر آپ کو سب سے جو بلیسنگ ہے لبرا، جو لبرا رشتوں کے خواہش مند ہے، نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں، نئے سول میٹ کی تلاش میں، تو اس وقت لک کام کرے گی. گھر بھی اچھا ملے گا، بر بھی اچھا ملے گا، اور چیزیں سپیڈ اپ ہو سکتی ہیں. آپ لوگ ہر طرح سے اپنی کوشش کو بڑھا دیجئے. میرج بیوروز ہیں، رشتے کرانے والے ہیں، یا آپ کی اپنی اگر کوئی ایفرٹ ہے، اب تو ایپس بھی بن گئی ہیں میچ میکنگ کی جو ہیں، تو اس وقت انشاءاللہ آپ کو بہترین میچ ملیں گے. تو یہ اس وقت کی سعادت سے لبرا فائدہ اٹھائیے. تو سپٹمبر کی 7 اور 8 بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پیسے آتے ہیں تو کنسٹرکٹیو ہی خرچ ہو رہے ہیں. 9 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک بھی ستارہ آپ کی سپورٹ میں ہے. کہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جن ورگوز کی اس عرصے میں جن لبرا جو ہے جو لبرا اس وقت میں کہیں ٹریول کی پلاننگ کرتے ہیں، اوورسیز ہے، اندرون ملک ہے، انشاءاللہ اس میں ان کے جو نتائج ہیں وہ بڑے فروٹفل ہوں گے. اس وقت جو ہے کوئی ڈیزائر بھی اس وقت پوری ہو سکتی ہے، کوئی سواری کی خواہش ہے اور وہ بھی پوری ہو سکتی ہے. کوئی دوست مدد کرے گا یا دوستیاں سکون دیں گی، جس کی وجہ سے دماغ میں ایک روشنی نظر آتی ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اچھی خبریں ہیں، ورنہ جس طرح آج میں صبح 10 بجے سے کام کر رہی ہوں اور رات کے 10 بجے ختم ہوگا کام، تو جو ہے میرے اپنی فیتی ہوئی ہوئی، تو جو بری خبریں دینی ہوتی ہیں میری باقاعدہ کمر کے اوپر جرک لگتا ہے جا کے. اب آ گیا جی ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب. اردو میں جن کے نام نون سے اور انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں اور ان کے پاس اپنا تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے تو یہ علم ایک گائیڈ لائن ہے، اور وہ اسکارپیو سے اپنی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے نام کا حکمران ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج اقرب ہے. مجھے بڑے پسند ہوتے ہیں اسکارپینز، ان میں وزڈم بہت ہوتا ہے، صبر ایوب پایا جاتا ہے، بیویاں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن یوزلی ان کی زندگی میں ہارڈ لک بڑی آتی ہے. یہ میرا بڑا دل دکھتا ہے، کیونکہ پھر جتنا اللہ نے صبر ڈالا ہے پھر آزمائے بھی جاتے ہیں اس حساب سے.
اسکارپینس ہفتہ کیا کہتا ہے؟ پہلے تو ہم آئیں گے اس بات کے اوپر، الحمدللہ 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 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک آپ بھی سیف ہیں، سوائے 9، 10 اور 11 سپٹمبر میں اگر کوئی بڑا خرچہ کرنا بھی آپ کو پڑتا ہے جس میں زیادہ رقم جا رہی ہے، تو اس کو 12 اور 13 پہ پیمنٹ کو ڈیلے کر دینا ہے، صرف اتنی سی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ پیسوں والا ہاؤس اس وقت اچھا چل رہا ہے اسکارپینس، اللہ پاک کہیں نہ کہیں سے آپ کا وسیلہ بنتا رہے گا۔ 7 اور 8 سپٹمبر موڈ بھی اچھا نظر آتا ہے، گھر میں ماحول بھی پرسکون نظر آتا ہے، ازدواجی رشتے میں بھی سکون نظر آتا ہے۔ اچھا، پھر اسکارپینس اس وقت جو سب سے اچھی چیز ہے، جو اسکارپینس ملازمت میں ہیں یا جو اسکارپینس بزنس میں ہیں، دونوں کے لیے ستارے سپورٹیو ہیں، کبھی کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کو گھریلو ملازمین کی طرف سے بھی سکون رہے گا، جو آپ کے ساتھ کولیگز کام کرتے ہیں اس وقت ان کے ساتھ بھی ایک اچھا رشتہ، بانڈ اچھا بنے گا۔ نوکری نئی مل بھی سکتی ہے، موجودہ نوکری میں کمفرٹ زون آ سکتا ہے، جو بیمار ہیں ان کو سپیڈی ریکوری ملے گی انشاءاللہ، جو اسکارپینس بیمار ہیں۔ اور جو ہے اسی طرح یہاں پہ جو بزنس میں ہیں ان کی بزنس گروتھ، کوئی چیز ان کو خوش کر رہی ہے اپنے کام میں یا ان کو اطمینان دلا رہی ہے اپنے کام میں، شکر کریں رزق کی تقسیم اللہ پاک نے حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں دی، رزق کی تقسیم اس نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو اس وقت اس کی مہربانی آپ کے شامل حال نظر آتی ہے، آپ صرف اس کے شکر گزار بنے رہیے، پھر آپ اس کی نعمتیں دیکھیے کس طرح آپ پہ لامحدود نعمتوں کا جو ہے آپ کے اوپر نزول ہوتا ہے۔ دوستیاں جو ہے وہ اس وقت اسکارپینس آپ کی باعث تقویت، باعث راحت آپ کے فرینڈس رہیں گے، کوئی ڈیزائر، کوئی خواہش رب آپ کی پوری کر سکتے ہیں۔ پھر ذہنی طور پہ جو ہے ستارہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذہنی طور پہ بھی آپ بڑے پرسکون اور امن میں نظر آتے ہیں، ذرا آپ اپنے آپ کو پازیٹیو فیل کریں گے، کیونکہ اسکارپینس بڑا وہ نا دور تک جانے والے لوگ ہیں، میں کہتی ہوں کہ ان کو ڈیڈکٹیو ہونا چاہیے، ان کو فیس ویلیو پہ چیزیں امپریس نہیں کرتی ہیں، ان کو یہ دیکھنا ہے کہ دماغ کے پیچھے کیا سوچ چل رہی ہے، اسکرین کے پیچھے کیا ہے، اس چیز کی تہہ میں کیا ہے، اور سچ کو تو یہ قبر سے بھی نکال کے لا سکتے ہیں۔ تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پولیس ہو گیا، وہ جو ڈیٹیکٹیوز ہو گئے، ان کو فلمیں بھی وہی اچھی لگتی ہیں، بھرپور سسپینس جن میں ہوتا ہے۔ تو اس وقت الحمدللہ اگر آپ پرسکون ہیں تو کچھ بڑا ملے گا آپ کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ پاک آپ کو دیں۔ اوپر تو بہت پیارا ہے، کن نیچے زمین پہ مانگیے، ہو سکتا ہے وہ خوشی، وہ چیز آپ کے مانگنے سے مشروط ہو۔ صرف اگر محتاط رہنا ہے تو سسرالی رشتہ داریوں میں محتاط رہنا ہے، آپ نے خاندانی سیاستوں میں نہیں پڑنا، آپ نے کوئی تصفیے کرانے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو اسکارپینس کو صرف جو سمجھانا ہے کہ سسرالی معاملات میں زپ لگا کے 1 ہفتہ اور گزار لیجئے، سسرالی رشتے ہیں، خاندانی تنازعات ہیں، پلیز مت پارٹ بنیے۔ اتنی تکلیف آتی جب سننے کو ملتا ہے کہ خاندانی دشمنی میں 1 سال کا بچے، 3 سال کے بچے بھی مار دیے جاتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے دلوں میں انسان تو نہیں ہو سکتا، وہ ایول کے روپ لے کے دنیا میں آئے ہوتے، وہ انسان نہیں ہو سکتے جو اتنی بے دردی سے خاندانی دشمنیوں میں 1 سال کے بچے، 3 سال کے بچے، کسائی بچز کہہ سکتی ہوں میں ان کو، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ میں نہیں معاف کریں گے ان لوگوں کو، کیسے معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ایسے کسی تصویر میں نہیں آپ نے پڑھنا، اور اگر آپ کو اندرون ملک کہیں سفر کرنا پڑتا ہے اسکارپینس تو اپنے صدقہ دے کے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ شہر بدلنا چاہتے ہیں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کا مرضی کی جگہ پہ تبادلہ ہو جائے تو اس وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں کرنا، مطلب کوشش ضرور کیجئے، اپنی کوشش کو گیو اپ نہیں کرنا. رب نے چاہا تو انشاءاللہ من پسند تبادلہ بھی ہو جائے گا، یا آپ کا شہر تبدیل ہونے میں ستارے آپ کے موافق ہو جائیں گے. لیکن اس وقت ٹائم تھوڑا سا ہچز پیدا کر رہا ہے. آپ یہ فیصلہ اکتوبر پہ پینڈنگ کر دیجئے گا اگر آپ نے ودن دی کنٹری اپنا شہر بدلنا ہے. باقی الحمدللہ یہ والا ہفتہ 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک آل ویل کی رپورٹ ہے، سوائے 9، 10 اور 11 3 دنوں میں سپٹمبر کے بڑے خرچے کو آپ نے پیمنٹ کو ڈیلے کر دینا ہے 12 اور 13 کے اوپر. بس اتنی سی احتیاط. اگر آپ نے کوئی بڑا خرچہ کرنا ہے، کوئی بڑی پیمنٹ کرنی ہے تو یہ تو تھا جی ان 4 ستاروں کا حال. ناؤ آئی ول ٹیک اے شارٹ لٹل بریک، لسی بریک، پھر میں واپس آتی ہوں. تھینک یو جی. ویلکم بیک. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اور اب باری ہے ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس والوں کی. اردو میں جن کے نام فے اور انگلش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ کہ ان کی تاریخ پیدائش اماں ابا نے کہاں لکھی تھی، اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج قوس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. جی سیجیٹیرینس، آپ کا ہفتہ کیا کہتا ہے؟ 7 اور 8 سپٹمبر اپنی ہیلتھ کا خاص خیال رکھیے گا. کوئی اللہ نہ کرے کوئی کمر کا ایشو، نیند کی خرابی، یا کوئی جوائنٹس کا پین، یا ورک لوڈ کہیں پہ اپسیٹ کر ضرور سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے ڈیفنس ڈے پہ دعاؤں کی قبولیت والی گھڑی بھی تھی، کاش اللہ کی دعا مانگی ہو تو اوپر سنی بھی جائے اور آپ کے یہ 2 دن بخیر گزر جائیں. یا اللہ نہ کرے اگر کسی تکلیف میں پھنس گئے نا سیجیٹیرینز، تو صدقہ دے دیجیے گا. ایک اتنی سی احتیاط ہے کہ آپ نے صدقہ دے دینا ان 2 دنوں میں اپنا. پھر 9 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک الحمدللہ باقی سارے دن ٹھیک ہیں. ہاں 9، 10، 11 میں تو مجھے آپ بالکل پرفیکٹ نظر آتے ہیں. آپ کا اپنے گھر میں بھی موڈ ہلکا پھلکا، آپ کا لائف پارٹنر بھی آپ کی فیور میں، آپ کا اگر کوئی کاروباری ریلیشن شپ ہے وہ بھی آپ کی موافقت میں نظر آتی ہے. 12 اور 13 سپٹمبر کو آپ نے کوئی فائنینشیل لین دین نہ کیجیے گا. اتنی سی احتیاط ہے کہ آپ نے یہ لین دین نہیں کرنا ان 2 تاریخوں میں. آپ نے یہ 2 دن گزارنے ہیں، اور بلکہ 2 دن بھی نہیں گزارنے. آپ نے 13 یا 14 سپٹمبر کے بعد آپ نے پیمنٹ لینی یا دینی، یا خرید و فروخت یا کوئی وراثتی معاملہ آپ نے اس ڈیٹ تک پینڈنگ رکھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے اس مسئلے کو بھی سولو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی. اس کے علاوہ جو سیجیٹیرینز اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں، ستارہ بالکل موافق ہوا ہوا ہے. جو سیجیٹیرینز بچے اسٹوڈنٹس اپنی اسٹڈی کے لیے کوئی ایفرٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی ان کا ستارہ سپورٹیو ہوا ہوا ہے. جو ہے سیجیٹیرینز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کہیں پیپر ورک کسی کا سٹک ہے، کسی مقدمے کی کوئی ڈائریکشن نہیں طے پا رہی، انشاءاللہ یہ جو ہے اس وقت ستارہ موافقت میں ہے. آپ کوشش کو اپنی بڑھا دیجئے. آپ کے معاملات اسٹوڈنٹس ہیں، وکیل ہیں جن کے پیپر ورک سٹک ہیں، جنہوں نے اوورسیز ٹریول کرنا ہے، آپ کے معاملات آپ کی فیور میں طے پا جائیں گے اسی کچھ دنوں کے اندر جو ہے. اس کے علاوہ کریئر میں چیزیں سیجیٹیرینز آگے بڑھیں گی انشاءاللہ. کریئر اس وقت آپ کو ڈس اپوائنٹ بالکل نہیں کرے گا. محنت آپ نے کرنی ہے. صلہ میرے رب کی طرف سے قدرت کے اشارے بتاتے ہیں کہ صلہ آپ کو انشاءاللہ ملے گا اپنی ایفرٹ کا جو ہے. اس کے علاوہ دوست آپ کے مددگار ہوں گے، نئے دوست بھی بن سکتے ہیں، پرانے دوست زندگی میں آ سکتے ہیں.
کچھ چھوٹی موٹی خواہش جو کہ دنیاوی زندگی سے ریلیٹڈ ہے وہ رب پوری کر سکتا ہے. بچوں کی طرف سے اطمینان ہے. کوئی اچانک آپ کے دل کو اچھا لگ سکتا ہے, رومانس میں کوئی بھا سکتا ہے, بچے کی کوئی خوشی آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ سارے معاملات میں قدرت جو ہے وہ آپ پہ مہربان ہے. سوائے ہیلتھ کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا. مالی لین دین کرتے ہوئے آپ نے چیزیں ڈاکیومنٹ کرنی ہے, یا تو مالی لین دین کو آپ نے 16 سپٹمبر کے بعد پینڈنگ میں ڈال دینا ہے. کوئی مالی تصفیہ بھی آپ نے کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو یہ تو جی ہیں انشاءاللہ یہ والے حالات. اور جو سیجیٹیرینز شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ستارہ موافق ہے, اور جو سیجیٹیرینز نئے کاروباری اتحادی ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ والا ٹائم جو ہے وہ موافق چل رہا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف, جس کا نام ہے کیپریکون یعنی کہ برج جدی, جن کے نام انگلش میں جے, جی, زیڈ یعنی زی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں, برج جدی سے اپنی مدد لے سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ جو ہے 7 اور 8 کی جو تاریخ ہے وہ آپ کی لو لائف میں پرسکون تاریخ نظر آتی ہے. کیپریکونینز بچوں کی طرف سے اطمینان بخش حالات نظر آتے ہیں. جو فیملی ہوتی ہے, جو آپ کے ماں باپ, آپ کے سگے بہن بھائی, اس وقت ماشاءاللہ ایک اچھا بانڈ ان رشتوں میں آپ کا ڈیولپ ہو سکتا ہے. ان رشتوں میں ایک اچھا بانڈ آپ کا بن سکتا ہے. سسرالی رشتہ داریوں سے ڈسٹنٹ رہیے گا یا پھر بہت سمجھ کے ان کو چلائیے گا. یہاں تک کہ خاندانی رشتوں سے بھی, جیسے خاندانی رشتے چچا ماما کی فیملیز, وہاں سے بھی تھوڑا سمجھداری کے ساتھ ڈیل کیجیے گا. ہاں جی, سوری جی, بات ہماری ڈسکنیکٹ ہوگی کیونکہ ہمارا مائک تھوڑا پرابلم کر گیا تھا. تو میں کیپریکونینز کو سمجھا رہی تھی کہ خاندانی رشتہ داریوں سے بھی ڈسٹنٹ, تھوڑا سا وائزلی اور وزڈم آپ کے اندر بہت پایا جاتا ہے, اور سسرالی رشتہ داریاں بھی جو ہیں. اور لو لائف تو خیر اس وقت اوائڈ ہی کیجیے گا, ٹائم آئے گا جب ہم اچھا آپ کو بتائیں گے. میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ 9, 10 اور 11 کی جو تاریخیں ہیں سپٹمبر کی, آلدو کہ آپ کا جاب ہاؤس بہتر ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ ہاؤس بھی بہتر ہے. لیکن ان 3 تاریخوں میں اگر آپ کا جاب پریشر آپ کی ہیلتھ کو نہ ڈیمیج کرے, یا آپ کا جو ہے ہیلتھ ایریا آپ کی کام کی پرفارمنس کو ڈسٹرب نہ کرے, تو دونوں میں ذرا بیلنس رکھیے گا ان 3 دنوں میں جو ہے. 12 اور 13 کی تاریخ پھر آگے ٹھیک ہے. صرف 9, 10, 11 میں کسی قسم کا سٹریس, ہیلتھ, جاب ایریا, ملازمین کا سٹریس, ساتھ کام کرنے والے تعاون نہیں کر رہے, لیگ پولنگ کر رہے ہیں, مطلب یہ عارضی ہے, یہ کوئی لمبی چیز نہیں ہے, یہ ایک عارضی پریشر ہے, وقتی پریشر ہے یہ آپ کے اوپر. 12 اور 13 کی تاریخیں پھر آپ کو جو ہے وہ لائٹ کر رہی ہیں. میں ایسے مجھے لگ رہا ہے میں ایسے لے کے بیٹھی ہوں, تو ہارمونیم نہیں لے کے بیٹھے ہوتے بھی میں آپ کو غزل سناتی. ویسے میرا بڑا دل چاہتا ہے اگر میں اسٹرالوجر نہ ہوتی میں سنگر بنتی. اچھا جی, ایسے وائس کرم رہنا چاہیے ستاروں کا. جو کیپریکونینز اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت تو جت جائیے اپنی وش کو لے کے, اپنی پڑھائی یاد رکھیں. اگر آپ کا کریئر برائٹ ہے نا تو آپ بادشاہ ہیں دنیا کے. تو اس وقت آپ کو کریئر میں ستارے کی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے اوورسیز کیپریکونینز ٹریول کرنا ہے تو بھی ستارہ سپورٹیو ہے. اگر آپ نے اپنے کسی کام کو ریزولو کرانا ہے, کوئی سرکاری کام ہے, کسی سرکاری کھاتے میں پھنس گیا ہے, اس میں بھی ستارہ ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ سپورٹیو جا رہا ہے. دوسرا, آپ کے جو کریئر ہاؤس میں ستارہ آپ کا ایک انڈیکیشن دیتا ہے کہ وہاں پہ چیزیں تھوڑی بہت جو ہے وہ آپ کے ہو سکتا ہے اپ ٹو ایکسپیکٹیشنز اور آگے بہتر ہونے جا رہی ہیں. کریئر میں چیزیں جو ہے نا وہ آگے بڑھ رہی ہیں. جو کیپریکونینز پولیٹیشنز ہیں, لائم لائٹ میں ہیں, اس وقت کھل کے سٹیٹمنٹس دیجئے. تو ہم کبھی تو ہم بولتے ہیں کھل کے سٹیٹمنٹس دیں, لیں پنگے, کیونکہ ستارہ سپورٹ کر رہا ہے
تو آپ کے منہ سے وہی بات نکلے گی جس میں آپ کی عزت محفوظ ہوگی، کیونکہ ستارہ اس وقت جو ہے وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ ہینڈل کرے گا، زبان اور دماغ کا ڈسکنیکشن نہیں ہونے دے گا۔ اس میں رابطہ جب صحیح رہے گا، آپ جو بولیں گے وہ سوچ کے ہی بولیں گے، تو اس وقت کھل کے کھیلیے گا۔ دماغی طور پہ بھی شکر ہے، دماغ کی بتی بھی آن ہے، بہت برائٹ نہیں ہے لیکن آن ضرور ہے کہ آپ پازیٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ صرف ایک چیز ہے کہ جیسے اب آپ کے وہ آخری ایک ہفتہ رہ گیا جس میں آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، کبھی موڈ میں سردی آئے گی، کبھی تندی آئے گی، کبھی تیزی آئے گی، کبھی لگے گا رشتے میں کولڈنس ہے، ریلیشن شپ کے اندر پتہ نہیں ریلیشن شپ میں انسیکیورٹی فیل ہوگی، یا اپنے کاروبار میں اپنے کاروباری پارٹنر کے ساتھ کچھ باتیں آپ کو کمفرٹیبل نہیں لگیں گی۔ تھوڑا سا اور برداشت کر لیجئے، وائزلی چلیے گا۔ میں آپ کو اگلے ہفتے سے پورا گو ہیڈ مل جانا ہے کہ پھر آپ اپنے چیزوں کو اپنے حساب سے ہینڈل کیجئے گا۔ تھوڑا سا وقت آپ نے وائزلی اور چلانا ہے۔ فیملی جیسے آپ کی سپورٹ میں ہے، رشتے بھی بڑی انسان کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں، اور دماغی طور پہ بھی ماشاءاللہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں، پیسے بھی آ رہے ہیں، روحانیت والا ستارہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی سے مدد مانگیے تاکہ وہ ان چیزوں کو ذرا ڈیل کر لے گا، کہ ایسے لگے گا جیسے کانفیڈنس شیکی ہو رہا ہے، تھوڑی انسیکیورٹی فیل ہو رہی ہے، جیسے چیز آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے۔ تو اس وقت تھوڑا سا ستارہ وہاں پہ اس کی کہانی پہلی بار ہے کہ مجھے اس کی لینگویج نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ اشارہ کیا دینا چاہ رہا ہے، کیونکہ ستاروں کی لینگویج کو ایزیوم کرنا ہوتا ہے مجھے، وہ میں ایزیوم نہیں کر پا رہی میں کہ یہ اصل میں کرے گا کیا آپ کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ کسی قسم کی خود اعتمادی میں کمی کرتا ہے تو سمجھ جائیے گا یہ پنگے کر رہا ہے آپ کے ساتھ، یا آپ کا ازدواجی رشتہ بھی سیف ہے، آپ کی کاروباری ریلیشن شپ بھی سیف ہے، تو اس کی شرارتوں میں آپ نے بالکل نہیں آنا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے ستارے کی طرف، اور جس کا نام ہے ایکویریس، یعنی کہ برج دلو۔ انگلش میں جن کے نام ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد 100% لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج جو ہے ایکویریس سے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ جن کا بھی ستارہ جو نام اگر ان کو نہیں پتہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور جن کے نام ایس سے شروع ہوں، وہ برج ایکویریس کو سن سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم آئیں گے ہفتہ کیسا رہے گا ایکویرینس کا۔ ماشاءاللہ جی 7 سپٹمبر سے لے کے 11 سپٹمبر تک اگر کہیں اندرون ملک ٹریول کر کے جانا ہے، چاہے تفریح کرنی ہے، کام سے آف لینا ہے، یا کام کے لیے جانا ہے، یا رشتوں کے لیے جانا ہے، آپ کے لیے گو ہیڈ ہے۔ دوسرا، لو لائف میں بھی ستارہ پرفیکٹ جا رہا ہے، فیملی ہاؤس میں بھی ستارہ اوکے ہے، سوائے 2 تاریخیں 12 یا 13 کی جو ہیں، اس میں ذرا سا اپنے خیال رکھنا ہے، اپنے آپ کو آپ نے فور گرانٹیڈ نہیں لینا، ایزی نہیں لینا۔ ان 2 تاریخوں کے اندر کام میں چکنے رہنا ہے، ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، گھریلو سٹاف ہے تو اس پہ ذرا نظر رکھنی ہے، ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں تو بنی بنائی رکھنی ہے۔ اتنی سی کہانی ہے۔ اس وقت جو ایک ستارہ ہے رشتوں میں افہام و تفہیم پیدا کرے گا، ازدواجی رشتے ہیں خوشی کا باعث بنیں گے، کاروباری رشتے ہیں تو تقویت رہے گی کہ میرا کاروباری پارٹنر میرے ساتھ ہے، ایک پیج پہ ہے۔ پیسوں والا ستارہ بھی ہمیں اچھی نشانی دے رہا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے گو ہیڈ دے رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ستارہ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ ستارے کی پوزیشن فائنینسز والے ہاؤس میں بھی آپ کے اوپر کرم رکھے ہوئے ہے۔ پھر جو ایکویرینس جو ہے کہیں اس وقت انٹرنیشنلی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، اویل کیجئے، انشاءاللہ سفر آسان ہے اور مقاصد بھی پورے ہوں گے۔ پھر جو اسٹوڈنٹس پڑھائی کے لیے اب اپنی اسٹڈی کو سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ستارہ موافق ہے۔ جن کے پیپر ورک ٹائپ کوئی کام پھنسے ہوئے ہیں، جس نے جیسے مقدمے ہو گئے، کوئی فائل پھنسی ہوئی ہے، کہیں امیگریشن کا کیس پھنسا ہوا ہے، کہیں پاسپورٹ پھنسا ہوا ہے، اس وقت ستارہ 100% آپ کی مدد کرے گا۔ اس کو اویل کیجئے اس وقت کو جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ کی مدد ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
احتیاط صرف ایک ہی رہ گئی ہے جو میں نے کیونکہ کچھ مہینوں سے ایک بھونچال سا آنا تھا جب میں آپ کو کہتی تھی کہ روحانیت میں پناہ لیں، جو بھی آپ کا مذہب ہے، جس بھی مذہب کے تحت آپ کو پیدا کیا گیا ہے، اگر آپ کرسچن ہیں تو پلیز اپنے چرچ جائیے، اگر آپ مسلمان ہیں شکر کریں یہ جگہیں کھول دی گئی ہیں، اپنے مندروں میں جائیے، اپنے چرچ میں جائیے، مسلمان اپنی مساجد میں جائیے، اپنے مذہب میں اس وقت پناہ لیجئے، کیونکہ اگر آپ مذہب سے دور ہو جائیں گے تو اس وقت سول جو ہے نا آپ کے اندر، وہ آپ کو ادھیڑ دے گی، وہ آپ کے اندر نفسیاتی امراض پیدا کر دے گی، وہ آپ کے اندر خوف فوبیاز پیدا کر دے گی۔ کچھ بھی پڑھیے، میں تو بار بار مسلمان ہم ہیں تو میں تو کہتی ہوں تیسرے کلمے کی تسبیح اتنی مبارک ہے، آپ تیسرے وہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، تاکہ ایول پاورز آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر سکیں، آپ کو روحانی طور پہ شیکی نہ کر سکیں، آپ کے اندر فوبیاز نہ پیدا کریں۔ یاد رکھیں نفسیاتی مسئلے صرف تب پیدا ہوتے ہیں جب آپ لوگ جو ہے اپنے مذہب سے دور ہو جاتے ہیں، کہ آپ کے اندر توکل کی کمی آ جاتی ہے، آپ کے اندر ایک تقدیر کے بلیور آپ نہیں رہتے۔ جب آپ تقدیر کے بلیور ہیں آپ کو تو کوئی غم ہوگا ہی نہیں، آپ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے آپ بن پیے سرور میں چلے گئے ہیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی محبت میں مجذوب کیا ہوتا ہے، مجذوب آپ نے دیکھا ہے نا، نہ ان کو کپڑوں کا ہوش ہوتا ہے نہ ان کو کھانے کا ہوتا ہے، وہ جذب ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں زندگی میں۔ تو یہ تو دنیاوی ریس ہے جو ہمیں چین سے نہیں ٹکنے دیتی، ہمارے اندر اضطراب پیدا کرتی ہے۔ یہ جب ان چیزوں سے ماورا ہو جاؤ گے پھر وہ دنیا ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ تو نہیں کہتی، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے دین اور دنیا کے درمیان میں بیلنس رکھنے کے لیے، جب یہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے اسی وقت ہم جو ہے نا کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے وہ نفسیاتی ہو۔ تو ایکویرین صرف 12 اور 13 میں اپنی ہیلتھ کا صدقہ دے دیجئے گا، یا اپنے کام کے لوڈ کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کر دیجئے گا، اس کو اگلے دنوں پہ لے جائیے گا تاکہ اچھے موڈ کے ساتھ آپ ایک اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ 9 10 11 لو لائف میں کو انجوائے کریں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریے گا، موڈ آپ کا اور بھی اچھا رہے گا۔ اب ہم چلتے ہیں جی اپنے آخری ستارے کی طرف، اور جس کا نام ہے برج پائسس یعنی کہ برج حوت۔ اردو میں جن کے نام دال اور انگلش میں جن کے نام ڈی سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اس ستارے سے اپنی مدد لے سکتے ہیں، یعنی کہ برج پائسس سے اپنی مدد لے سکتے ہیں۔ تو جی پائسس جو ہیں، یہ ہفتہ پہلے تو ہم آئیں گے ہفتہ کیا کہتا ہے آپ کا۔ شکر ہے پائسینز، آپ بڑے معصوم مجھے لگتے ہیں کیونکہ بہت ڈیپ انسائیڈ ہوتے ہیں، پھر اپنی تکلیف کا اظہار کم و بیش ہی کسی سے کرتے ہیں، تو آپ کے لیے تو مجھے زیادہ وریز ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کم سے کم امتحان میں ڈالیں، کیونکہ پچھلے آپ نے 1 1.5 سال کچھ لوگوں کے لو بریک اپس ہوئے ہوں گے، کچھ نے بچوں کے مسائل سفر کیے ہوں گے، کئیوں کی دوستیاں چھٹی ہوں گی۔ اب اللہ کا وعدہ ہے نا، مشکل کے بعد آسانی ہے، آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ تو جی 7 سپٹمبر سے لے کے 13 سپٹمبر تک الحمدللہ ہمیں سارا وقت یہ کہتا ہے کہ یہ والا ہفتہ پورا پروٹیکٹڈ ہے، آپ ستارے کی پوری پروٹیکشن کے اندر ہیں آپ، فیملی ایشوز وائز بھی، بچوں کے معاملات، لو لائف، اندرون ملک ٹریولنگ، سسرالی رشتہ داریاں، خاندانی رشتہ داریاں، یہاں پہ اس فرنٹ پہ سب خیر ہے۔ اس وقت ہیلتھ وائز بھی آپ شفا یابی کی طرف ہیں اگر بیمار ہیں، اور اگر بیمار نہیں ہیں تو اچھی ہیلتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ کام بھی آپ کو اپنا آسان لگے گا، آپ کو اپنا جاب ایریا اس وقت انجوائے کریں گے، آپ کو ملازمین کا سکھ بھی اس وقت میں اللہ پاک دیں گے۔ اس وقت میں آپ کو آس پاس کے لوگ بھی اپنے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ رشتے جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی اس وقت آپ کی موافقت میں ہے، یعنی آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ تعاون میں انشاءاللہ رہے گا۔ اور کوشش کیجئے کہ جب وقت موافق ہوتا ہے نا تو اس وقت اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کیجئے، کیونکہ اس چیز میں بغیر مشکل کے وہ معاملہ ریزالو ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا جو ہے وہ
لائف پارٹنر بھی یہاں پہ ستارہ سپورٹیو ہے، پھر آپ کا بزنس پارٹنر جو ہے وہ بھی آپ کی سپورٹ میں ہے. تو اگر آپ اس وقت جو پائسز نئے رشتے بنانا چاہتے ہیں یا جو پائسز اس وقت نئے الائنس ڈھونڈ رہے ہیں کاروبار کے لیے، اس وقت ستارے موافق ہیں ان کے ساتھ. پھر پیسوں میں رب آسانی کر رہے ہیں، اور پیسوں میں بھی صحت کے بعد اگر پیسے میں آسانی رہے نا تو زندگی دنیا میں ہی جنت ہو جاتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو کہ اس وقت سروائیول کے لیے جو ہے وہ ضروری ریکوائرڈ ہو گئی ہیں، اسینشل ہو گئی ہیں. کہ کام میں آپ کا ستارہ بھی اچھا اور انشاءاللہ فائنینشل بھی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. کتنا دے گا، اربوں میں دے گا یا وہ ہزاروں میں دے گا، یہ رب کو پتہ ہے. ہمیں تو صرف یہ پتہ ہے ستارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ایسا پیسہ بھی کہیں سے آ سکتا ہے جو آپ نے سوچا نہ ہو، جو کہیں سے ایسی منوسلوا کی طرح بھی آپ کے لیے اس وقت مدد آ سکتی ہے. کاروبار کی چیزیں بھی اس وقت آگے انشاءاللہ چلیں گی، سلو چل سکتی ہیں لیکن چلیں گے انشاءاللہ. پھر جو سب سے بڑی چیز ہے جو اس وقت مجھے نظر آتی ہے وہ آپ کی دوستیاں جو ہیں وہ اس وقت میں اگر کہیں ہچکولے کھا رہی ہیں، تھوڑی ڈاماڈول ہو رہی ہیں اور آپ کو آپ کے دوست پہ تھوڑے ڈاؤٹس آ رہے ہیں، تو یہ وقت تھوڑا سا ظالم ہے. ہو سکتا ہے دوست ظالم نہ ہو. اگر مڈ سپٹمبر کے بعد بھی یہ حالات رہے تب دوستی چھوڑنے یا رکھنے کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے، اگر کوئی خواہش ہے اور اس کے حصول میں رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی ہے. یقین کریں میں تو ستارے کا اگلا وعدہ دیکھ رہی ہوں پورا ہوتا ہوا، جو کہ آپ کے لیے پورا کیا جائے گا اور آپ کی انشاءاللہ وہ خواہش پوری ہوگی. آپ کو وہ من پسند چیز ملے گی جس کے آپ متمنی ہیں، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کو وہ آپ کی خواہش آپ کی پوری کریں گے. تو اس وقت آپ نے جو ہے نا وہ خواہش کی کوشش نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ میں آپ کو اگلے مہینے آپ سے یہ پوچھوں گی کس نے کیا پایا اس وقت میں. کھوئیں گے تو نہیں اس وقت انشاءاللہ، آپ کچھ نہ کچھ تو آپ پائیں گے پائسینز جو ہے. دوسرا، پیسے کمانے کی اس وقت پورا اپنا زور جو ہے نا لگائیں، انرجی ادھر لگائیں جو ہے، تاکہ ادھر برکتیں ستارے کی نظر آ رہی ہیں. پیسہ آنے میں بھی سہولت انشاءاللہ نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ پہ اس وقت اتنا کرم ہو جائے کہ اگلے کتنی کوئی کرم کی حد اس کے نہیں پتہ. وہ نوازنا چاہیں وہ ذات بے نیاز ہیں، وہ چھپڑ پھاڑ کے بھی نواز سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ جی پائسیز جو ہے 7 سپٹمبر سے 13 سپٹمبر تک جو ہے ستارہ الحمدللہ شکر الحمدللہ اچھی خبروں کے ساتھ میں اینڈ کرنے جا رہی ہوں. ورنہ میں اپنے پائسز کے لیے تو کچھ مہینے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی کبھی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ اللہ پاک آپ کو کسی مشکل کسی بھی امتحان میں نہ ڈالیں. جاتے جاتے کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے، ان 12 ستاروں سے تو اجازت، اگر ان 12 ستاروں کی کوئی بات کوئی چیز آپ کو ناگوار لگ گئی ہو، اس ناچیز کو ایڈوانس معافی دے دیجیے گا. لیکن آپ نے جو ہے ہمارے لاؤنج کی آپ رونق ہیں، میرے گھر کی آپ شان ہیں، میری لائف لائن ہے آپ لوگ. کاش کہ میں کمیونیکیٹ کر سکوں، لیکن یقین کیجئے میرے میں واقعی ہمت نہیں بچتی ہے. آپ لوگ نہیں سوچ سکتے کہ میں کس طرح اس کو پورا کرتی ہوں. آپ لوگوں کی شاید یقین کریں دعائیں ہیں جو مجھے یہاں تک چلا کے لا رہی ہیں، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی، میرے بالکل بس کی بات نہیں تھی. وہ ایک شعر ہے، مجھے شاید نہ پڑھنا آئے، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا. یعنی جب تک سانس چلتی ہو کوئی کاندھا نہیں دیتا، کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا. سانس جب تک چلتی ہو کوئی کاندھا نہیں دیتا. تو جب تک سانس چل رہی ہے نا تو اس میں اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے، اپنے اوپر ترس نہیں کھانا ہم لوگوں نے. کیونکہ یہ بھی
اس کا بھی حساب لیا جائے گا کہ سانس جیسی نعمت دے رہا تھا نا، آج آکسیجن آپ لگوانے جائیں، آکسیجن لاکھوں میں بل چارج ہوئے آپ کو کرونا کے دنوں میں، اور وہی آکسیجن جس کا ہم شکرانہ ہی اسی آکسیجن کا شکرانہ ادا کریں جو رب اپنی ہوا سے، اپنی قدرت سے ہمیں دیتا ہے، تو شاید اسی چیز میں صدیاں ہماری گزر جائیں، اس کے شکر کے اندر ہی جو ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو ذہن استعمال کرنا سکھایا، اور اللہ سے محبت کیجئے، اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے، اللہ کی کائنات سے محبت کیجئے، اللہ کی بے زبان مخلوق سے محبت کیجئے، یقین کریں کہ وہ آپ کو اپنی محبت میں ایسے لپیٹ لیں گے، پھر وہ پورا کریں گے وہ 70 ماؤں والا وعدہ۔ لیکن اگر آپ انہیں ڈوج دیں گے، اگر آپ انہیں ڈچ کریں گے، تو وہ کیا آپ کی نیتوں کے حال کو نہیں جانتے؟ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو مجھے معاف کر دیجئے گا، بشرط زندگی صحت سلامتی، اگلے ہفتے پھر سے نئے ستارے، نئے رنگ، نئے نظاروں کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوتی ہے، آپ کے سوال میرے جواب، کیونکہ میرے وہ 5 مہمان جو میرے لاؤنج کی شان کو بڑھا دیتے ہیں آگے، ابھی وہ اپنے انتظار میں ہوں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے سیگمنٹ میں، لیکن 12 ستاروں سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال۔ بہت زیادہ جنہوں نے اپنے سوال نہیں بھیجے ہوئے، جنہوں نے بھیجے ہوئے وہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ تھینک یو۔ جی ویلکم بیک۔ سامیہ خان لاؤنج میں ان 5 مہمانوں کو خوش آمدید جو بننے جا رہے ہیں میرے لاؤنج کی رونق۔ آپ لوگ میری لائف لائن ہیں، آپ لوگ ہیں تو میں ہوں، میرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میرے ساتھ اور آپ کو میرے ساتھ جو ہے نا قائم و دائم رکھے، اور ہمارا دائمی پیار کا رشتہ بنا رہے، آپ کا میرے پہ اعتبار یوں ہی بنا رہے، میرے رب سے میری دعا ہے۔ جی ابھی ہیں پہلی مہمان ہے ارم فاطمہ۔ ارم فاطمہ پیدا ہوتی ہیں جی ماشاءاللہ اسلام آباد میں، میرا ہوم ٹاؤن ہے اسلام آباد، 7 سپٹمبر کو 1992 شام کو 4 سے 5 بجے۔ شادی کب ہوگی اور کریئر؟ تو ارم جی اللہ کا شکر ہے کہ شادی والا ہاؤس تو میرے رب نے چاہا انشاءاللہ یہیں سے اچھا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو اکتوبر کا مہینہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے، تو یہیں سے شادی والا ہاؤس تو 100% آپ کی فیور میں چارج ہونے جا رہا ہے، ایکٹیو ہونے جا رہا ہے۔ اب اللہ پاک کن کب کہتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ دوسرا آپ کا سوال ہے، اچھا لو سٹارز پہلے میں چیک کروں، تھوڑا سا لو سٹارز میں لکا چھپی سی ہے، کچھ کمپرومائز آپ کو ذرا کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جو آپ نے پوچھی ہم سے ارم فاطمہ، کریئر کا سوال جو ہے، کریئر اورینٹڈ تو آپ بہت ہیں ارم، اور ماشاءاللہ کریئر ہاؤس بھی آپ کا اچھا ہے ارم فاطمہ، آپ کا کریئر ہاؤس بھی بہت برائٹ ہے۔ شادی اس اکتوبر سے سٹارٹ ہوتی ہے، شادی میں کچھ کمپرومائزز ہیں، تو میں تمہیں اگر صلاح دوں بڑے ہو کے، تو میری صلاح ہوگی، میرے لیے آپ بچوں کی طرح ہو ارم، تو میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنے کریئر کو زیادہ فوکس کیجئے، تاکہ آپ کسی پہ اتنی ڈپینڈنٹ نہ ہوں۔ یہ جو ڈپینڈنسی والا ایلیمنٹ ہے نا، یہ ذرا سا بڑا آپ کو ایک انسیکیور کرتا ہے انسان کو۔ اب میں چلتی ہوں جی اپنے اگلے مہمان کی طرف، اور میری اگلا مہمان ہے عبد المالک۔ عبد المالک پیدا ہوتے ہیں 15 جنوری 1981 صبح 4:40 پہ ایبٹ آباد میں پیدا ہوتے ہیں۔ کاروبار کا سوال پوچھنا ہے انہوں نے، شادی کا اور صحت کا، تو میں تو سب سے پہلے صحت کا جواب دوں گی۔ میں سمجھتی ہوں جان ہے تو جہان ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم جب جوانی میں ہوتے ہیں نا، ہم اپنی ہیلتھ کی دعا نہیں مانگتے، پہلے ہیلتھ کی دعا مانگیے۔ جان ہے تو آپ زندگی کی مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں، آپ ایسے تو نہیں لڑا جا سکتا ہوتا زندگی کی مصیبتوں سے۔ اچھا جی، تو یہ عبد المالک صاحب آپ کا جو نظر آتا ہے یہاں پہ کہ دوسرا ایک سوال آپ نے کیا شادی، عبد المالک شادی ابھی کرنی ہے 81 کے لحاظ سے یا ہو چکی ہے؟
کیونکہ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. لیکن یہ ضرور ہے آپ کا میرج ہاؤس ٹھیک ہے, 1 2 3 4 اینڈ 5 آپ کے لو سٹارز بھی ٹھیک ہیں. اگر من پسند بھی کہیں دل آیا ہوا ہے مانتا ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. ایک سوال آپ نے کیا کاروبار کا. اچھا کاروبار میں جیسے آپ کو اگر مشورہ دوں تو آپ ریئل اسٹیٹ یا جس بھی کام میں زمین انوالو ہے, جس بھی کام میں زمین, ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن, گارڈننگ, فارمنگ, یہ آپ کو بہت سوٹ کرے گا. اس کے علاوہ فیبرک کا کام بھی آپ کو سوٹ کرے گا. لیکن گارڈننگ, نرسری کا کام جو ہوتا ہے جیسے, تو اپنا اس میں راستہ ڈھونڈیے, کیونکہ آپ کے کاروبار والا ہاؤس الحمدللہ اچھا ہے. آپ کو کام کے مواقع اچھے ملنے چاہیے عبد المالک. آپ کو اپنے وہ بھی اچھے ملنے چاہیے جو امپلائیز ہوتے ہیں, وہ بھی ایک قسمت سے ملتے ہیں. یمنی عقیق پہن لیجئے, سنت نبوی بھی ہے اس پتھر کو پہننا, اور اللہ آپ کے حق میں اس کو مبارک کرے, کیونکہ بڑا مبارک سٹون ہے یہ. اور ویسی اس کی تو ویسی مذہبی حیثیت بھی اپنی پائی جاتی ہے کہ سنت نبوی ہے اس کو پہننا. اچھا جی, اگلا تیسرا جو میرا مہمان ہے ان کا نام شروع ہوتا ہے ایج, یعنی ہنی والا ایج. اب سب سے انہوں نے پرابلم یہ کی, میرا خیال ہے خاتون ہوگی, کوئی آدمی ہوتا تو اپنا نام کیوں ہائڈ کرتا. اچھا جی, ایج پیدا ہوتی ہیں 25 مارچ 1993 1993 صبح کے 2 بجے نواب شاہ. شادی, سرکاری نوکری, زندگی کا ہم سفر کیسا ہوگا. میرا خیال ہے ایج جو ہے وہ گرل ہے, ورنہ جو ہے, اور آپ لوگ لکھ دیا کریں, ہم آپ کی جو یہ میرے علم کا ویسے بھی رول ہے. میرا کلائنٹ جاتا ہے ذائچہ کلوز, میں بالکل اس کے بعد اس ذائچے کو ڈسکس نہیں کرتی ہوں. شادی, پہلا سوال ایج کا ہے. شادی, ایج شادی کی تو اتنا ماشاءاللہ مبارک ہاؤس ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے مجھے 1 2 3 4 جس سے شادی ہوگی, چلے گی, نبھے گی. اگر آپ لڑکی ہیں تو تھوڑا سٹبن آدمی ہوگا, اس کے آگے مقابلہ نہیں کرنا, یہ لکھ دیا کریں, کیونکہ عورت کے لو سٹارز اور طریقے سے پڑھنے ہیں, مرد کے اور طریقے سے پڑھنے ہیں. تو شادی والا ہاؤس اچھا ہے. محبت کی امید تھوڑی وہاں پہ گزارا کرنا پڑے گا آپ کو. سرکاری نوکری یا پھر سرکاری نوکری کا سوال ہے جی. دیکھیں اس وقت کوئی نوکری کی آپشن اچھی ملنے جا رہی ہے. انشاءاللہ 16 سپٹمبر سے دسمبر کے دوران میں عبد المالک نوکری کی کوئی اچھی آپشن ملنے جا رہی ہے. وہ ہوگا کیا یہ مجھے نہیں پتا, تو یہاں میں تھوڑی سی وہ ہوں, سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے, رزق سے مطلب ہے ہمارا. زندگی کا ہم سفر نیک, اگر آپ لڑکے ہیں تو نیک بیوی ملے گی, اگر آپ لڑکی ہیں تو نیک شریک حیات ہوگا. بٹ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے لو سٹار تھوڑے سٹبن ہیں. اگر آپ لڑکی ہیں تو محبت میں تھوڑا کمپرومائز ہے. لیکن ایج اگر آپ لڑکی ہیں, یا کیا کنفیوز کر دیا, اگر آپ آدمی ہیں تو لو سٹارز اچھے ہیں. میرا خیال ہے شریکی حیات والے سوال پہ آپ گزارا کریں, اور آئندہ میرے لیے آسانی کر دیا کریں. ہم آپ کا نام نہیں لیں گے, آپ لکھ کے بھیج دیں کہ نام نہیں اناؤنس کرنا. مجھے صرف آپ کے نام کے انیشل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, اب میں جا رہی ہوں اپنے اگلے مہمان کی طرف, اور میرا اگلا مہمان ہے ارم اشفاق. ارم اشفاق پیدا ہوتی ہیں 27 جون 1993 کو. ارم اشفاق 27 جون 1993 لاہور صبح کے 10 بجے پیدا ہوئیں. نوکری, شادی, محبت یا گھر. تیسرا بھی سوال ہے بھی, نوکری اور کیریئر ایک ہی ہو گیا نا ارم جی. اچھا جی, پہلے تو ہم آپ کے لو سٹارز دیکھتے ہیں. اچھا جی, اور دوسرا ہم آپ کا دیکھتے ہیں میرج ہاؤس. ارم ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اگر آپ چاہتی ہیں لو میرج کرنا, گھر والوں کو منا لیجئے گا. 2 3 and 4, اور سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر میں منائیے گا, یہ مان جائیں گے. لو سٹارز آپ کے سٹرونگ ہیں. شادی والا ہاؤس آپ کا بالکل پرفیکٹ ہے ارم. واہ جی واہ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ایسی خبریں ملتی ہیں. دوسرا آپ کا سوال ہے ارم جی کریئر کا. آپ کا کریئر ہاؤس بہت اچھا ہے ارم. ایمبیشیس رہو اپنے کریئر کے لیے, کیونکہ آپ کا کریئر ہاؤس یہاں پہ بہت برائٹ ہے.
اور آپ بہت کمال کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے دونوں سائنس صرف یہ کہ کبھی بہت سارے کام اکٹھے نہیں کرنے، آپ فوڈ ریلیٹڈ آئٹم میں بھی کام کر سکتی ہیں، آپ فیبرک میں بھی کام کر سکتی ہیں، فیبرک کپڑوں کا کام بھی جیسے ہوتا ہے، ڈیزائننگ، سٹائلنگ، کچھ بھی اس میں بھی آپ آ سکتی ہیں۔ آپ کا کیریئر ہاؤس الحمدللہ اچھا ہے، اور قسمت اس میں بھی آپ کی چل پڑے گی، کیونکہ پیسہ کمانے میں بھی آپ کی قسمت تیز ہے۔ اب میرا آگے جی آخری مہمان میری ہیں عائشہ۔ عائشہ پیدا ہوتی ہیں 23 جولائی 1987 کو عائشہ پیدا ہوتی ہیں۔ راولپنڈی۔ شادی کب ہوگی؟ عائشہ عائشہ آپ کو اگر میں نہ بھی آپ یہ سوال پوچھتی تو یہاں تک جب میں آتی ہوں تو آپ نے اب تک جو پرابلم بھگتی ہوگی نا، آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی چیز اسٹیبل نہیں چلی ہوگی، مطلب کوئی نہ کوئی آپ کو جو ہے وہ کریئر کا ایشو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جیسے رہنا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی کریئر ریلیٹڈ ایشو جو ہے نا وہ آپ کے لیے یہاں پہ ہمیں نظر آتا تھا۔ لیکن اب جو ہے اس سال کے سپٹمبر کے مڈ سے ایک ستارہ یہاں پہ ایسا آنے جا رہا ہے جو یہاں کی نحوست کو نکالے گا اور آپ کے ریلیشن شپ میں اسٹیبلٹی لے کے آئے گا۔ 100% اسٹیبلٹی آنی چاہیے، کیونکہ 100% مشکل آئی تھی، اب 100% اس میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی۔ اور اگر اب تک آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں یا آپ نے اگر گزری بھی ہوں گی تو آپ کے بریک اپ ہو جاتے، آپ نے کیا کرنا ہے عائشہ کہ اگر یہ وقت ایسا ہے، آپ نے 2 سٹون میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں، ایک ہے روبی اور ایک ہے یاقوت۔ ایک روبی جسے اردو میں یاقوت کہتے ہیں، دوسرا ہے اوپل۔ اوپل جو ہے آسٹریلین اوپل آپ نے لینا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے فائرز ہوتے ہیں، یہ میں نے خود بھی پہنا ہوا ہے، اور روبی میرے پاس نہیں، روبی میں نہیں پہنتی، اس میں چھوٹے چھوٹے فائرز ہوتے ہیں، رینبو کے جیسے رنگ ہوتے ہیں، تو یہ پہننا ہے آپ نے، اور دوسرا آپ نے روبی کا سٹون پہننا ہے، اور سیدھے ہاتھ میں پہننے، دونوں آپ کے ساتھ افیکٹو رہیں گے، کیونکہ اچھا لو سٹارز بھی آپ کے اچھے ہیں، صرف جو بندش آپ نے اکثر لفظ سنا ہے نا، ایک وہ والی چیز یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جیسے ستارے میں بندش تھی۔ ٹیوزڈیز کو میٹ صدقہ دے دیا کریں، پرندوں کو بھی ڈال سکتی ہیں، لیکن اگر کوئی لینے والا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو تو ضرور دے دیا کیجئے میٹ جو ہے۔ بہرحال جی یہ تو تھے آج کے میرے 5 مہمان۔ آپ کا میرے لاؤنج میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کی وجہ سے ہی اس لاؤنج کی رونقیں آباد ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے میں 5 سے زیادہ لوگ ایڈ کروں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ کمپلیٹ انفارمیشن بھیجا کیجئے، اگر آپ نام صیغہ راس میں رکھنا چاہتے ہیں تو فرسٹ انیشل بھیج دیا کریں، ہم آپ کا نام صیغہ راس میں ہی رکھیں گے، یہ ہماری پہلی اوتھ ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ، اوتھ جو لیا جاتا ہے۔ تو جو ہے باقی ڈیٹ آف برتھ، اندازاً وقت پیدائش ضرور لکھ کے بھیجا کیجئے، اور پریسائز سوال 2 سوال کیا کریں، کیونکہ یقین کریں بڑا ٹائرنگ ہوتا ہے میرے لیے کہ میرا اتنا دماغ، آپ یقین کریں کہ جو ہے اس پورے چکر کو پڑھنا پڑتا ہے، لکھا ہوا جواب سامنے تھوڑی آتا ہے۔ میں تو سائنس کی بات کرتی ہوں، غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ہوگی ملاقات، تب تک اپنے پیاروں کا اور اللہ کے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ملک سے محبت کرتے رہیے۔ اب مستقل ماشاءاللہ عید الاضحیٰ گزری، پھر 14 اگست آیا، پھر جو ہے 6 سپٹمبر ہم نے پچھلے ہفتے سیلیبریٹ کیا، تو ہم تو چاہیں گے کہ ہم اپنے جذبہ ایمانی اور محب وطن جو ہے وہ اس کو جگاتے رہیں، حب الوطنی کو جگاتے رہیں، اصل لفظ یہ ہے کہ حب الوطنی کو جگاتے رہیں، کیونکہ پاکستان کو بہت ضرورت ہے اب ہمارے پیار کی، ہم نے بہت پاکستان سے غفلت برتی ہے، پھر بھی یہ ملک ہمیں روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، دنیا میں سروائیو کرا رہا ہے، لیکن اب اس کو ہمارے پیار کی بہت ضرورت ہے، ورنہ نگلیکٹڈ بچہ جو ہے نا وہ پھر باغی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے انشاءاللہ زندگی رہی، اگلے ہفتے پھر 5 ناموں کے ساتھ اسی سیگمنٹ میں
آپ کے سوال میرے جواب جو میرے سے ہو سکتا ہے میں آپ کے لیے یہی کر سکتی ہوں، میں آپ لوگوں کے لیے. اور آپ لوگ صرف جب کبھی کوئی سکون ملے، کوئی بات میری اچھی لگے، مجھے دعا دے دیا کیجیے. تو انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے ہفتے ہوگی ملاقات 5 ناموں کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.